नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरत अल अराफ की आखिरी 10 आयत कर रहे थे और सूरत कहफ की आखिरी 10 आयत पे हम गौर व फिक्र कर रहे थे। तो हम ज़रा इन आयत की शुरू की 10 और आखिरी 10 की तिलावत फिर से सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि सुभान अल्लाह हमें पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا۔ पहली 10 बल्कि 11 ही हमने कर ली। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कौन सी वाली आयत से अब पिछली आखिरी 10 शुरू होती हैं भला? आया नंबर बोलें जी। 199। मैं इसलिए ये बोलती हूँ कि आपको अंदाजा रहे कि कौन सी 10 आखिरी जो हैं वो पढ़ने वाली हैं। तो 98 से शुरू होता है। 98 से आयात शुरू होती हैं। अब वो सुने 98 से आयात। قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعين في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن
أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لاسٹ ہم نے آیت کی تھی 105، اولئک الذین کفروا، اب ان لوگوں کی بات آ رہی ہے. سب سے پہلے کیا ہوا تھا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو مانا ہی نہیں، ماننے سے انکار کیا، ان کی بات ہو رہی ہے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سے سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے عمل تو کیے ہیں لیکن ان کو ناکامیابی ملی اور وہ خود بھی نامراد ہیں. وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوشش دنیا حاصل کرنے میں لگی، ضل سعیہم، گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا اللہ نے ان کی، ختم کر دیا. ایک ہوتا ہے دعد لام لام دلل. دلل کا کیا مطلب ہے؟ گمراہ کرنا. اچھا خاصا راستے میں کوئی جا رہا ہو اور اس کو ایڈریس بھی پتا ہو، لیکن ایک سڑک مڑنے سے کہاں نکل جاتا ہے. اور آج کل یہ تو ہمیں بڑا ہی تجربہ ہے اس چیز کا، جو ڈرائیو کرتے ہیں. تو ان کی ساری کوشش، گھر سے اس نے سامان لیا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا، اور کبھی میرا خیال میں آپ کے ساتھ کبھی یہ پیش بھی آیا ہو ایسا موقع کہ آپ اپنی طرف سے اتنی تیاری کر کے نکلتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ اس چیز کا ٹائم ہی نکل گیا ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ شادی پہ، جیسے میں اگزامپل لیا کرتی ہوں کہ شادی ہے اور پھر جنازہ ہے، آپ چاہتے ہیں جنازے پہ پہنچیں، رائٹ؟ دل آپ کا بہت ہوتا ہے کہ آپ اس جنازے میں شرکت کر لیں. گھر سے آپ اپنے چلو نہانے دھونے میں اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں کہ جنازہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے، آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ دل میں کیا سوچتے ہیں؟ ہائے دیکھ ہی لیتے، افسوس ہوتا اب تو چہرہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے. اگر کوئی پیارا ہو بہت اور ایسے معاملات ہو جائیں تو کیا کیا اللہ نے؟ ضل سعیکم، یہ سوچیں، اس وقت سوچا کریں، گم کر دیے اللہ نے، ضائع ہی کر دیا وہ عمل. کون کون سا عمل؟ جو آپ نے نیکی کے لیے کیا تھا. آپ چاہ رہے تھے کہ آپ نے کپڑے بدلے، آپ نے صاف ستھرے ہوئے، آپ نے کوئی پکڑا ہوگا کوئی چیز بھی بچوں کے لیے کہ چلو میں ان کے بچوں کے لیے کر دوں، پھر پکڑ دوں. یہ جو ابھی ریسنٹلی عروا کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے، کل ہم گئے ہوئے تھے، میں اور استاذہ جی. جوان بچی ہے، 4 سال کا ایک بچی ہے، بیٹی ہے، اور 6 سال کا ایک بچہ ہے. اس کی ماں ہاسٹل میں وہاں پہ کام کرتی. یقین مانے وہ کہتی میں رات کو سوئے ہوئے تھے، آخری کام انہوں نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے سو گئے ہیں. اور رات کو جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کو خراٹے کی عادت ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے، کہتی میں نے اس طرح سے آواز سنی ہے، ہوں کر کے جو نا آواز، وہ غرغرہ جس کو کہتے ہیں سکرات الموت، اس کا غرغرہ تھا. تو میں مڑی ہوں تو میں نے ہلایا ہے، کہتی اس وقت پھون کر کے ایک آواز آئی ہے اور جان نکل گئی میرے ساتھ. سوچیں سویا ہوا بندہ جس کو پتہ بھی نہیں چلا اور جان چلی بھی گئی. کہتی اس کے بعد میں نے اپنے ڈیڈی اس کے تھے، گھر پہ رہ رہے تھے، وہ چھٹیوں میں ماں باپ دونوں آئے ہوئے تھے. ماں کہتی ہے میں چلی گئی بھی تھی، تو میں کہتی ہے ماں ہی بتا رہی تھی
کہ انہوں نے کہا انہوں نے بلکہ بیٹی نے پھر سوئچ کر لیا، اور بیٹی کہنے لگی کہ ڈیڈی آئے اور ڈیڈی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میں ان کو دیکھ کے نا تو مطلب مجھے ہوا آپ کمرے میں سے نکلیں، جیسے انسان ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا یہ بات. فوراً 911 کال کیا انہوں نے، الٹا پلٹا سب کچھ کیا، لے گئے. کہتی نہ میں رو رہی تھی نہ مجھے سمجھ آ رہی تھی. تو کہتی ہے میں نے اس نرس آیا تو اس کو میں نے کہا کہ اٹینڈنٹ جو تھا اس کو میں نے پوچھا کہ ادھر مائی ہارٹ از بلاکڈ، کہ میرے اندر کوئی جان نہیں ہے، اور ادھر آئی ایم ویری اسٹرانگ. تو اس نے پھر اچھے الفاظ میں کہا کہ یو آر ویری اسٹرانگ، اس لیے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. بات یہ نہیں ہوتی، ہم کوئی بھی ہیں ہم میں سے اتنی اچانک موت جو ہے نا اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے. کہہ رہی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ہم کسی اور بیمار آدمی کے لیے میرے ہسبینڈ پیسے جمع کر رہے تھے، اور ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے پیسے جمع ہونے شروع ہو جائیں، جنازے کے لیے پیسے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ، اللہ رحم فرما دے. ٹھیک ہے سب کچھ واپس آ جائے گا، لیکن وہ واپس آئیں گے، وہ جو بچے ہیں وہ الہدا جاتے ہیں، اور ان کے کانسیپٹس اتنے کلیئر ہیں. اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ موت تو آنی ہے، یہ نہ ہو کہ ہمارے عمل ضائع ہو جائیں. تو سیکھنے کی بات یہ تھی کہ بچے جو تھے وہ اس کا جو بیٹا تھا اس نے آگے سے کہا، وہ ماں کو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا یور ڈیڈی از نو مور. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ یس مائی ڈیڈی از نو مور ہیئر بٹ ہی از ان جنہ اینڈ ہی از ود ہز موم. تو کہتی ہے میں نے بعد میں اس کو کہا بٹ یور ڈیڈی از ناٹ ہیئر اینی مور ناؤ، یو ہیو ٹو ریئلائز. تو آگے سے کہتا ہے کہ آئی ہیو مائی موم. کتنی پازیٹیو تھنکنگ ہے جی، کہ آئی ہیو مائی موم اینڈ مائی ڈیڈی از ان اے ویری نائس پلیس. اور یہ کس نے، وہ جو ماحول ہوتا ہے اس بچہ تربیت اور سب کچھ کیا آپ کو اتنا ایمان دے دیتی ہے. اور آج کل لوگ کہتے ہیں نہ 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 ہمیں نہ بتانا، بچوں کو بار بار نہیں بتایا کرتے کہ جنت ہے جہنم ہے. کیوں نہ بتائیں بھائی؟ تو اعمال ہی ہمارے یہ کاؤنٹ ہونے ہیں کہ. اور پھر کہتا ہے اس نے آگے سے کہا کہ مائی ڈیڈی ہیز آلویز ڈن گڈ ٹو پیپل. وہ گواہی دے رہا ہے باپ، اتنا سا بچہ اپنے باپ کی. اینڈ آئی ایم شیور ہی از ان اے ویری گڈ پلیس. اور ظاہر ہے جو لوگ بھی آئے ہوں گے جنازے، یہ جمعے کو ہوا تھا نا جنازہ. آپ سوچیں کہ یہ ہے اعمال ایکسیپٹ ہونا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ تو چلا گیا ینگ اتنا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو آسانی کر دی ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم نیک اعمال کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال بہت گنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین کفروا. نمبر 1 میں نے 3 پوائنٹس بتائے تھے، آپ نے پوائنٹ لکھے تھے اوپر، مارکس لکھے تھے اس پہ. پہلا کیا تھا؟ جنہوں نے 3 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اور وہ کیا پوائنٹس تھے؟ نمبر 1، نہیں آپ نے آیت دیکھنی ہے. دیکھیں آپ آیت کو نہیں دیکھیں گے. والذین کفروا میں کہہ رہی ہوں، خود میں بتا رہی ہوں پہلا پوائنٹ جی. نمبر 1 جس نے کفر کیا. نمبر 2 وآیات ربہم، جو لوگ جن کو وآیات ربہم، نہیں آیات ربہم. آیات کون سی بتائی تھیں؟ 2 آیات ہوتی ہیں، کون سی؟ جی کونی اور شرعی آیات کو کیا کیا؟ ہاں جی شرعی آیات کو دیکھیں. آپ کو استاذہ جی کا مثال کے طور پہ ایک لیکچر آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی اسکالر کا، آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے. آپ کو ابھی ٹریننگ دینے لگی ہوں کہ نوٹس کیسے لیتے ہیں. ہم ہر چیز لکھ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بھی ضائع کرتے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں.
ماشاء اللہ قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ نے قلم اور یہ جو قلم پکڑنے کی جو ہمیں طاقت دی ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ نوٹ سب لے رہے ہیں ہم۔ میں اب اگلی آیت کراؤں گی، یہ تو میں نے کروا چکی ہوں، اگلی کرواؤں گی آپ سے، میں پوچھوں گی آپ نے نوٹس کیسے لیے۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ جن لوگوں کی پچھلی آیت میں لکھا ہے انہم یحسنون صنعا، کہ جن لوگوں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ساری جو کوشش ہے وہ قبول ہو رہی ہے، وہ کون ہے، ان کے کیا پوائنٹس ہیں؟ تو وہ آیت نمبر 105 بتا رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ اولائکا، وہ لوگ ہیں، الذین نمبر 1۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، میں نے آیت کے اوپر 1 لکھا ہوا ہے۔ نمبر 2، نمبر 1 کفرو، ان کے انکار کی وجہ سے، تو صرف آپ کفرو لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ وجہ ایک لفظ لکھیں گے، اس کی وجہ کیا ہے، کس کی وجہ؟ سمجھنے کی وجہ، سمجھنے لکھ لیں۔ کیا سمجھنے کی وجہ؟ خود ہی پتا چل جائے گا اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 کفرو۔ نمبر 2 بیااتی ربیم، کفر کس کی وجہ سے؟ کہاں کفر؟ ہر قسم کا کفر ہے یہاں، لیکن آیات کا کفر ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا کفر، اور پھر آیات کا کفر۔ وَلِقَاءٍ، وَلِقَاءِ، پھر تیسرے پوائنٹ ہے ملاقات سے، اللہ کی ملاقات سے ان کو انکاری ہے کہ اللہ کی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ فَحَبِطَتْ، ان کے کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے، اعمالہم، نمبر 1 ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور میں نے اعمالہم میں بتایا تھا کہ ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ہم سے مراد وہ لوگ ہیں اور وہ اعمال بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، وہ لوگ بھی ضائع ہو جائیں گے جو یہ کیری کرتے تھے، دونوں چیزیں ضائع۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور جو ٹوٹل ہو جاتے ہیں لوگ، پوری ٹوٹلی برباد ہو جاتے ہیں، ان کی کیا چیزیں دونوں ضائع ہو جاتی ہیں؟ وہ گاڑی بھی تباہ اور جان بھی گئی۔ ہوتا ہے نا ایسے لوگوں، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سبب بھی گیا اور وہ خود، جیسے اگر آگ لگی، میوزک کیسا ہے؟ دروازہ بند کریں شیشے میں۔ تو سبحان اللہ، وہ سبب بھی گیا، لوگوں کے گھر جلتے ہیں، کئی دفعہ لوگ بیچ کے اندر ہی ہو رہے ہوتے ہیں، بچے سو رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ بیچ میں جل جاتے ہیں، اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نکال لیتا ہے اور ان کا مال ان کے سامنے جل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مال کی آزمائش ہے۔ یہ ہم جو ٹوٹل جو سورۃ کہف پڑھ رہے ہیں نا، اس میں 4 آزمائشیں، انشاءاللہ اس کو مکمل کر کے میں ساری آزمائشیں آپ کو بتاؤں گی، کیوں کہا اللہ نے یہ بات، یہ پڑھنے کے لیے ہمیں ہر جمعے کو کیوں کہا ہے، اس میں بہت گہرائی ہے۔ تو عمل، ان کے اعمال بھی یاد رکھیں، اعمالہم، اعمال میں ان کے اعمال بھی شامل ہیں اور وہ خود لوگ بھی شامل ہیں، دونوں چیزیں ضائع ہو گئیں۔ فلا نقیم، اور نہیں، نقم کیا ہوتا ہے؟ نون کاف میم، میں نے اس کا روٹ ورڈ بتایا تھا، نہیں یا کاف یا میم، قائم نہیں، قائم ہوگا، کھڑا ہی نہیں ہوگا، کوئی چیز کھڑی ہی نہ ہو اور لیٹی ہو، اس کا سٹیٹس دیکھیں کہ لیٹے ہوئے کی پرسنالٹی، اور ایک جو ایسے کلاس میں بھی اگر ہم بہت زیادہ ریلیکس ہو جائیں، بہت ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، لیٹے ہوں، تو کسے ایسے کیا پتا چلتا ہے؟ کس کو پرواہ ہی نہیں ہے کوئی ہے؟ جو لوگ سمارٹلی آپ نے دیکھا ہے ایڈریس کرتے ہیں، اسپیکرز ہیں، کیسے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں۔ صحابہ کرام کیسے کلاسز لیتے تھے کہ اتنے وہ ہلتے نہیں تھے۔ ہاں، تو کہا گیا کہ جتنی آپ فوکس رہیں گے اتنے آپ ہلیں گے نہیں، اور پھر آپ کے ان کے کندھوں پہ کون بیٹھتے تھے؟ پرندے بیٹھا کرتے تھے۔ فلا نقم لہم فی یوم القیامت وزنا، یعنی ان کے اعمال جو ظاہر میں بڑے بڑے نظر آئیں گے، مگر میزان حساب میں، جو میزان ہے جب رکھا جائے گا اس کے حساب میں، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اعمال کفر پہ تھے، وہ شرک پہ تھے، وہ انہوں نے اللہ کی آیات کا نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی اللہ کی آیات کون سی ہیں؟ کونی اور شرعی۔ کونی کون سی آیات ہیں؟ جو کائنات میں نظر آتی ہیں، مثلا پہاڑ، یہ بارش جو کل پرسوں طوفان، یہ کونی آیات تھی۔
کائنات میں نظر آ رہی ہیں آپ کو آیات، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، آپ کسی کی عبرت دیکھ رہے ہیں، جیسے میں ابھی بتا رہی ہوں، ابھی جا کے آپ پرنگل پہ جا کے نا تو وہ جلا ہوا گھر دیکھ کے آنا، کتنی دیر ہم دونوں گئے تھے، اور کتنی دیر تک، اور جو جہاں 3 گھر روپرٹس گیٹس پہ، روپرٹ گیٹس جگہ کا نام ہے، جہاں پہ ایک گھر کو آگ لگی، ہوا سے پھیلتی گئی، ساتھ والوں کا قصور نہیں، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، آپ نیچے بیٹھے ہیں، آپ کو اللہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف ہے، سجسٹ امیجن کہ آگ اوپر والے حصے کو لگ گئی ہے، پھر تیسرے گھر کو لگی، پھر چوتھے کو، یہاں تو ویسے ہی لکڑی کے گھر ہیں، ہمیں خوف ہی نہیں آتا کہ ہم ایک شیشے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اور ہم اتنی بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، بڑا پن دکھاتے ہیں، تو بیکار اور بے وزن وہ اعمال ہیں جن کے بارے میں کہا گیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک آدمی موٹے اونچے قد کا، موٹا اور فربا، یعنی کہ بھاری جسم کا آئے گا، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن دار نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اگر اس کی تصدیق کرنا چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، فَلَا نُقِمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کیونکہ اس نے وہ وزن کس لیے بڑھایا ہے؟ کیا کھا کھا کے؟ دنیا، یا حرام کھا کھا کے، یا اللہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیونکہ جو غریب ہے، مسکین ہے، اس کو تو نہیں ایسے فربا ملتا کھانا، اسی کو فراغت جس کو ملتا ہے اسی کو ہی پوچھا جائے گا، کیوں امیروں کی پہلے پکڑو گی؟ کیا وجہ؟ ان کے پاس کیا تھا؟ فراغت تھا۔ اور جس کو جیسے آج آپ کو ایک جوڑا ملا ہے، آپ کو کل 2 مل جاتے ہیں، 3 مل جاتے ہیں، 4 مل جاتے ہیں، آپ الماری کھولتے ہیں آپ کے پاس 10 15 جوڑے ہیں، یا آپ کے فریج کھولتے ہیں تو آپ کے پاس ماشاءاللہ فراغت کھانا ہے، نہ آپ کسی کو دیتے ہیں، نہ آپ نکالتے ہیں، آپ کہتے ہیں کل کام آ جائے گا، پرسوں آ جائے گا، اور پھر آخر کار وہ گل سڑ کر کہاں جاتا ہے؟ پھینکا جاتا ہے۔ تو کیا پوچھا نہیں جائے گا؟ پوچھا جائے گا ان سب کے بارے، کہ کسی غریب کے منہ میں دے دیتے۔ اور اب بہتر ہے، مثلا مثال کے طور پہ ہم میں شوگر ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس آئی ہے، مٹھائی آئی ہے، میں نے تو سازا جی سے سیکھا ہے، یہ مٹھائی میرے پاس آئی ہے، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو نظر آئے پھر آپ کھولیں اس کو کھائیں، اس سے پہلے ہی وہ نکال دیتی ہیں، جاؤ باہر مزدوروں کو دے آؤ، باہر اس کو دے آؤ، فلانے کو دے آؤ، کیونکہ وہ برن کر لے گا، ہم سوچتے رہیں گے، اس کی برن ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ کیسے برن ہوئے گی؟ وہ اس کو نہیں شوگر، کیونکہ وہ تو اس کو کر لیتا ہے نا، ختم کر دیتا ہے، اسی لیے اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی کہتی ہوں وارننگ، یا پھر ہمیں آگاہ کرتا ہے پہلے سے ہی، کہ ایک نعمت کے بعد وہ نعمت کی فراغت ہو جائے، وہ نعمت آپ کو مل جائے، تو پھر اس پہ سوچیں کہ یہ نعمت مجھے کیوں دی گئی ہے؟ میرے پاس تو آلریڈی تھی۔ کبھی ہم نے سوچا ایسے کہ یہ میرے پاس ایک گاڑی تو تھی، اللہ نے مجھے اب دوسری گاڑی دے دی، ایک مثال دے رہی ہوں، یا ایک میرے پاس تو یہ تھا ڈریس، ایک عبایا تو تھا، اب اللہ نے مجھے دوسرا دے دیا، یا تیسرا چوتھا دے دیا مجھے، تو مجھے اللہ نے شاید کسی کو دینے کے لیے دیا، شاید میرے پاس وہ مال ہے وہ کسی کو دینا ہے، یہ سوچ پیدا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے قیامت کے دن وزن نہیں ہوگا ان کا۔ حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایسے ایسے اعمال لائے جائیں گے جو جسامت کے اعتبار سے ان کے وزن اور ان کے جسامت بہت بڑی ہوگی، تہامہ پہاڑ جتنے ہوں گے، پہاڑ تہامہ کوئی ہوگا بڑا پہاڑ مکہ میں، مگر میزان عدل میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں نے وہ اعمال ضائع کر دی، کیونکہ چھپ کے ایسے کام، یا ریاکاری، یا دکھا دیا، اس کو دکھا کے کر دیا، یا بتا دیا، دوسروں کو بتا دیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے،
اور تیسرا کیا تھا؟ یا دکھا دیا، یا بتا دیا، یا پھر جتا دیا. گڈ. یا دکھا دیا، یا بتا دیا، یا جتا دیا. یہ 3 چیزیں لکھ لیں. ہم کر کے بتا دیتے ہیں کسی کو، میں نے یہ فلانے کو یہ دیا تھا، یا پھر بتا دیا، یا دکھا دیا، دکھاوا کر دیا. دکھاوا کرنا، شو آف کر دینا. ہاں جی. اور پھر جتا دیا، کسی کو دیا تو اس کو جتا دیا. تمہیں میں نے یہ نہیں دیا تھا، تمہیں میں نے اس فلانے موقع پر یہ نہیں دیا تھا. تو اس طرح سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. نیکسٹ آیت انشاءاللہ 106. ذالکا، یہ جزاؤہم، یہ بدلہ ہے ان کا. اللہ تعالیٰ اس بات کا کو کہہ رہے ہیں یہ جزا ہے، سزا نہیں کہہ رہے ہیں ان کا بدلہ ہے. جزا ہوتا ہے بدلہ. اسی لیے جب ہم کسی کو جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ کہتے ہیں تو خالی جزاک اللہ نہیں کہنا چاہیے. جزا کا مطلب سزا بھی ہے، اس کا بدلہ بھی ہے. اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے. تو کیا کہنا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر، خیر کا لفظ آنا چاہیے. یا خیرن کثیرن، بہت زیادہ کسی کو خیر کا کہنا ہے تو جزاک اللہ، جزاؤہم، ان کا بدلہ جہنم، جہنم ہے. یہاں پہ کیونکہ جزا جہنم سے آ رہی ہے اس آیت میں. کھول لیں آیت، کیونکہ قرآن کھولنے کا اور قرآن کو آنکھوں سے دیکھنے کا بہت زیادہ اجر ہے. آپ خالی سن رہے اور آپ آیت کو دیکھ رہے ہیں. ایک حرف کو دیکھنے کا 30 نیکیوں کا ثواب، 10 نیکیوں کا. ایک لفظ کا 3 حرف کا جیم زا الف، تو 10 10 10 اتنا اجر مل رہا ہے. خالی دیکھ رہے ہیں آپ کھول کے. تو جب آپ لکھ رہے ہوں گے، آج اتنی پیاری بات صبح پڑھ کے آئی، چلیں بعد میں کروں. اور ان کا بدلہ جہنم ہے، اس لیے کہ کفرو، انہوں نے کفر. دوبارہ اس ریپیٹ کو بات کی جائے جب آپ کو ایمفسس دوبارہ مل رہے ہوتے ہیں، دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. کیا پہلے کفر کیا؟ اسی لیے میں نے پچھلی آیت کو کیا تھا. پچھلی والی آیت بھی اسی لیے شروع ہو رہی تھی کہ کفرو. اب آپ آیات کو دیکھیں کہ انہوں نے بوجہ اس کے کہ انہوں نے کفر کیا. اللہ کو یہ کفر کرنا کتنا ناگوار، کتنا ناپسند ہے. اور انہوں نے کفر کیا. وَاتَّخَذُوا، اور اخذا، حمزہ خا زا روٹ ورڈ ہے، تا نظر آ رہا ہے آپ کو، لیکن ویسے کیا ہے؟ اخذ کرنا. حمزہ خا زا، اتخذوا، پکڑ لیا، یا اتخذوا آیاتی، پکڑ لیا میری آیات کو. یعنی کہ انہوں نے یہاں پر اردو میں اس کو تھوڑا چینج کر سکتے ہیں کہ بنایا یا ٹھہرایا. کیا چیز کو ٹھہرایا؟ میری آیات کو. آیاتی، میری آیات. کس کی آیات؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تھوڑا سا ذرا اس کو غور کریں. اللہ کو کتنی اپنی آیات پسند ہیں، جن کو ہم کبھی کھولا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذُوا، انہوں نے بنا لیا، آیاتی، میری آیات، وَرُسُلِی، اور میرے رسولوں کو کیا؟ ہزوا، مذاق سمجھا ہوا. آپ کا کوئی کبھی کسی نے مذاق اڑایا؟ آپ کی انگلش کا، آپ کے تلفظ ہیں، آپ کے تلفظ کا، آپ کے کپڑوں کا، آپ کی باتوں کا. قرآن میں سورت البقرہ جس نے پڑھ لی، جس نے صحیح پڑھی عمل کر کے، وہ کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا. وہ کبھی ٹونٹ نہیں کرے گا کہ یہ کیا پہنا ہوا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تم کس طرح آ جاتی ہو، یہ تم کس طرح کھا لیتی ہو،
یہ کس طرح اپنے کوشچنز، اپنے اپنے اندر کے اپنے سوالات، اپنی باتیں جو ہیں اس کو غور کریں. یہ کیسے کر لیتی ہو؟ ہاں، اللہ یہ ان چیزوں کا مذاق اڑایا جائے جو دین کے اوپر ہے. مثال کے طور پہ آپ کے عبایا پہننے پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا آپ کے قرآن پڑھنے پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہ آپ لے لیتے ہیں کہ ہاں بھائی کوئی نہیں بات ہے. لیکن ان باتوں پہ جو دنیا کی باتیں ہیں اور دنیا میں ہی رہ جانی ہیں، ان باتوں کا مذاق اڑانا، ان کو رسولوں کا خاص طور پہ کہا گیا کہ رسولوں کا تم نے مذاق اڑا لیا. ہم مذاق کب اڑاتے ہیں؟ اپنے لیے سوال لکھیں. ہم مذاق کب اڑاتے ہیں؟ کون سا وقت ہوتا ہے جس وقت ہم مذاق اڑاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اب سوچنا ہے کہ ہم مذاق کس وقت اڑاتے ہیں؟ جب دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں؟ حقیر سمجھتے ہیں، نیچا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ٹرم ہے الجزاء والعمل. جزا اسی برابر ہوگی جو عمل کیا ہوگا. تو جزا، جیسے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جزا کیا تھا نا، جزا کیا ہے؟ ذالک جزاہم جہنم. شروع ہی جزا سے ہو رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جزا، مطلب مقابلے میں جو کفر کا مقابلہ ہوا، اس کے مقابلے میں انہوں نے کفر کیا. اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا اور پکڑ لیا آیا ان کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی ہنسی اڑائی. مذاق اڑانے کا کیا مطلب ہے؟ ہنسی اڑانا، موک کرنا، نیچا دکھانا. ہم تب یہ سب کچھ کرتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو سپیریئر اور دوسرے کو انفیریئر سمجھتے ہیں، جب ہم دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، اس کی ذات کو، اس کی بات کو، اس کے علامات کو، اس کی کسی چیز کو بھی. الگ الگ کنٹریز کے ہیں، جی الگ الگ کنٹری کے ہیں تو کرتے ہیں. بالکل. کسی کنٹری کے لوگوں کو بڑا نیچا سمجھنا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جیسے کہ قرآن میں ہے لا تجری نفس عن نفس شیئا، سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا. نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا، اور کسی چیز کا بدلہ کوئی دے نہیں سکے گا، بدلہ جو کافی ہو. جیسے خیر کا بدلہ خیر ہے، شر کا بدلہ شر ہے. کہا جائے گا کہ جزیت القضا بقضا، میں نے فلاں کو اس کے عمل کا ایسا بدلہ دے دیا، جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا. اللہ نے قرآن میں مختلف جگہ پر جزا کہی ہے کہ اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اس کا جو وہ کام کرے گا اس کا بدلہ. تو اگر ہم نے مذاق اڑایا تو ہمیں مذاق کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اس دن کل پرسوں کوئی مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ دین والے ہنستے نہیں ہیں، مذاق نہیں کرتے. اللہ نے دین والوں کو مذاق کرنے سے منع کیا ہوا ہے. میں نے سورۃ البقرہ آپ کو بولنے لگی تھی، پھر بیچ میں بات رہ گئی کہ سورۃ البقرہ پڑھنے والے کے بعد اس کا عمل میں سب سے پہلی چیز کہ وہ مذاق نہیں اڑائے گا. کون مذاق اڑاتے تھے؟ سورۃ البقرہ آپ نے پڑھی بھی ہے جی. منافقین اور کون؟ اور مشرکین. مشرکین اور منافقین مذاق اڑایا کرتے تھے. اور مذاق اڑانا، مستہزئون، کیا وہ مذاق اڑاتے ہیں؟ ہنسی اڑانا، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا، کسی کا سٹیٹس کم تر کر دینا. تمہارے پاس تو یہ ہے ہی نہیں، تمہارے پاس تو یہ چیز نہیں ہے، تم تو اتنے نکمے ہو، تم اتنے سالوں سے یہاں پہ کام کر رہے ہو، تم کچھ ہی بنا ہی لیتے، تم اپنا گھر ہی بنا لیتے. مثال کے طور پہ ہم یہ کب کہتے ہیں؟ جب آپ کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے، جب آپ کے پاس
بہت اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے، تب آپ دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے بہت کچھ کہتے ہیں۔ ہم اس کے بوٹس میں تو نہیں کھڑے ہو سکتے، اس کے پیروں میں تو نہیں جا سکتے کہ ہم اس کی جوتیوں میں کھڑے ہو کے اس کی سچویشن دیکھ سکیں، ہمیں نہیں پتا۔ مثال کے طور پہ آج آپ نے کسی کو کوئی چیز دی، میرے ساتھ ایسے بہت دفعہ ہوا کہ اتفاق سے میں نے جب کسی کو کوئی چیز دی تو اس نے مجھے آ کے کہتی باجی آپ نے مجھے یہ چیز دی لیکن مجھے لگا کہ یہ میرے سے زیادہ میری بہن کو ضرورت ہے، میں نے اس کو دے دی۔ تو میں اس کو کہتی ہوں بیٹے میں نے تمہیں اس لیے نہیں دی کہ تم مجھے جتاؤ یا مجھے آ کے بتاؤ کہ میں نے تمہیں دی ہے، الحمدللہ کسی اور کے کام آ گئی، بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے مجھے دیا، اب آپ اس کی ٹو میں رہیں، وہ وہاں خرچ ہوا نہیں کیا، وہ وہاں دیا گیا نہیں کیا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ آگے دے دیتا ہے آگے۔ وہ اللہ نے ہر علم والے پہ ایک علم والا بنایا، ہر سخی پر ایک سخی بہت بڑا بنایا۔ آپ سمجھتے ہیں ہم سخی ہیں، آپ سے بڑے بڑے سخی ہیں۔ میرے پاس ایک لڑکا کام کرتا تھا، سبحان اللہ، وہ پیدل آتا تھا، اور اتنی سخت دبئی میں دھوپ ہوتی تھی، اتنی سخت دبئی میں دھوپ ہوتی، اور وہ بیٹا بھی اس کا تھا، ان کے ہاں مالی تھا، اس کا بیٹا تھا، وہ میں نے دبئی میں اللہ نے اس کو بھی رزق اس کا وہاں لکھا تھا۔ تو وہ شام کو، ہر شام وہ آ جاتا، اس کی عادت تھی وہ کہیں سے کھانا نہیں کھاتا تھا، تو شام کو آتا تھا۔ وہ ان دنوں پرابلمز تھیں، کوئی جاب نہیں تھی، کیا تھی، تو یہ پیدل آتا تھا۔ اس کو الاؤڈ تھا کہ میرے فریج میں سے پانی نکالے، پیے، سب کچھ کرے۔ تو اس کا ہوتا تھا دل کہ باجی نے مجھے آنٹی کہتا تھا، آنٹی نے مجھے الاؤ کیا ہوا ہے، میں فریج کھولوں، میں کچھ بھی کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، تو میں ادھر چلا جاتا ہوں بجائے اس کے کہ کسی اور سے مانگوں۔ ایک کہتا ہے میرے پاس صرف 3 درم، یہ 4 درم تھے، میں آج بھی اس کی بات یاد رکھتی۔ کہتا ہے اللہ نے مجھے آزمایا، میں چلنا شروع ہوا، اور بلڈنگ سامنے تھی جہاں آپ کا گھر تھا، اور بندہ مجھے ملا جو زمین پر رینگ رہا تھا۔ یا تو میں اس 2-3 درم سے بس لے کے گھر چلا جاتا، میرے سے بھی چلنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن میں جوان تھا، وہ بوڑھا تھا۔ میرے بار بار مائنڈ میں آیا تمہارے پاس 3 درم پڑے ہیں، تمہارے پاس تین۔ کہتا میں نے نکال کے اس کو 3 درم دے دی، کہ شاید یہ تو، میں تو کھڑا ہوں اور یہ زمین سے اس کی ٹانگیں خراب ہیں، یہ زمین سے چپکا ہوا ہے، اس کو جتنی ہیٹ پہنچ رہی ہوگی، کسی جتنی اس کو پیاس لگ رہی ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے سخی ہیں کہ ہم دینے والوں میں سے نہیں، بڑے دل والے۔ اور کہتا ہے میں تو کسی طرح پہنچ ہی گیا، میں نے آنٹی پانی بھی پی لیا، سب کچھ پیا۔ ہوا یہ تھا کہ اتفاق سے میرے پاس کچھ پیسے تھے، تو میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ میں اس کو کچھ دوں، تو تب وہ بولا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے میرے یہاں رزق رکھا ہوا، آپ نے مجھے یہ پیسے پکڑایا اور وہ رونے لگ گیا۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا، کم میں تمہیں چاہیے اور چاہیے، تمہیں اور دے دوں؟ کہتا ہے نہیں، آج یہ واقعہ ہوا۔ تو ہمیں نہیں پتا کون کس چیز سے آزمایا جائے، یاد رکھیں یہ سورت کہف ساری اسی پر بیس کرتی ہے کہ ہمیں کہاں کس وقت کس چیز سے آزمایا جائے گا، تو ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، کسی کی سٹیٹس، کسی کا کوئی بھی مقام ہے، اس سے ظاہر کا معاملہ کریں، اس کو یہ نہ پوچھیں تم کیا کھا کے آئے ہو، تم نے پیچھے کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے، تمہارے پاس تو گھر میں بڑا کچھ ہوگا۔ ظاہر کا معاملہ، اب پوائنٹ لکھنے والا ہے۔ پہلا کیا پوائنٹ تھا، حقیر نہیں ڈالنا۔ دوسرا پوائنٹ، کسی کو نہیں، دیکھا غور سے سنا کرے نا۔ نمبر 1، معاملہ کرتے وقت کبھی کسی کو نمبر 1 حقیر نہیں سمجھنا۔ نمبر 2، اس کو ظاہر کا معاملہ کرنا ہے۔ ظاہر کا معاملہ کیا ہے، جو واٹ ہی نظر آ رہا ہے، جو وہ نظر آ رہا ہے وہی ہے۔ اس کا یہ پیچھے جا کے دیکھنا کہ تمہارے پیچھے گاؤں میں زمین ہے، تم تو مربوں کے مالک ہو، آپ کو یہ بات ایک اس کی دلیل میں یاد رکھیں، زکوٰۃ اس کی بنتی ہے جو مسافر آپ کے پاس مسافر کے طور پہ آیا ہو، یا آپ کو کوئی مل گیا ہو مسافر، اور اس وقت اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں،
اس وقت وہ لٹا گیا. مثال کے طور پہ پیچھے اس کے پاس جائیدادیں ہیں، پیچھے اس کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن جب وہ مشکل میں پڑ گیا، مثلا مثال کے طور پہ اس کا بٹوا گم ہو گیا، اس کی اس کے پیپرز گم ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، اب اس کے پاس نہ کریڈٹ کارڈ ہے نہ کچھ، وہ کچھ خرید ہی نہیں سکتا، اس وقت اس کو زکوٰۃ لگتی ہے. اس مسافر کو زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ میں کے زمرے میں آتا ہے. کہاں سے بتا رہی ہوں؟ سورۃ التوبہ آیا نمبر 60 میں جا کے ان 8 جو جس مد میں زکوٰۃ دیتے ہیں اس کیٹیگری میں آتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر کا معاملہ کرنا ہے کہ جو اس کو اس وقت جو اس کی کچھ سچویشن ہے اس کو دیکھنا ہے، اس کے پیچھے نہیں چلے جانا. آج اس کے پاس نوکری نہیں ہے، آج اس کے پاس بچوں کی فیس دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کے پاس پاکستان میں 2 کنال 4 کنال زمین ہے. وہ 4 کنال زمین بیچ بھی نہیں سکتا، اس وقت اس سچویشن میں پڑا ہے. اس وقت جنازے کے پیسے نہیں ہیں، اس وقت وہ وہاں زکوٰۃ لگتی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن پہ رکھنے کے لیے بتایا کہ یہ سب چیزیں ہونی. اس وقت کسی کو کوئی ضرورت ہے، وہاں آپ فوراً اپنا حصہ ڈالیں گے کہ میرا حصہ یہاں ڈال رہے ہیں، مجھے کیوں یہ سنایا جا رہا ہے، مجھے یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے. تو مذاق آپ کس چیز کا مذاق آپ اڑاتے ہیں، اس پہ آپ ریسرچ خود بھی کریں. بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور کہیں، پوچھیں تم لوگ وہاں پہ اسکول میں کس کس چیز کا، جب نیو بچے آتے ہیں ان کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہوتا، فرسٹ ایئر میں بچے آ رہے ہوتے ہیں، ان کا مذاق اڑانا. کیوں اڑاتے ہو بچوں کا مذاق؟ ان کے ایکسنٹ کا، ان کو لباس کا، کیونکہ وہ آپ جیسے نہیں. تو آپ پرفیکٹ ہیں. 3rd پوائنٹ، کیا آپ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اگر اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے 100% کریکٹ ہیں، تبھی دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں، اور دوسرا کہ ہم ایمان کے اس لیول پر ہیں. تو اصل میں استہزاء جو ہے، حضوا استہزاء اصل میں لفظ ہے، ہا زا آئین روٹ ورڈ ہے، لکھ لیں. ہزا اس کو کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا بھی آ جاتے ہیں، جیسے استجابتن، اس کا مطلب مانی یعنی طلب، جواب کے لیے. یہ جو جس باب سے آتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا. استغفار باب سے ہے، باب استفعال، باب استفعال سے ہے، جس سے لفظ استغفار ہے. استغفار میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے کہ طلب کرنا. استہزاء کیا ہے کہ آپ طلب کرنے کے مطلب میں آتا ہے، طلب جواب کے ہیں، جواب دینا، کسی کو جواب دینا، جواب دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کیا چیز جواب دینے میں آتا ہے یہ استہزاء؟ استہزاء جواب دینے میں آتا ہے. اب آپ اب چھوڑ دیں لکھنا اور اب سنیں سمجھیں. کوئی شخص آیا، اس نے کچھ بولا، آپ نے جواب میں اس کا کیا کیا؟ مذاق اڑایا. آگئی سمجھ؟ کوئی آیا، کوئی لباس پہن کے آیا ایسا، آپ نے دیکھا اور اس کا جواب آپ نے، وہ کہتا ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا بن کے آئے ہو، کہتے ہیں نا، کیا لباس پہنا ہے. یہ استہزاء ہے. جی کسی کا مطلب ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے، فطری طور پہ جو جیسے بات کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہر چیز، اس میں اب ہر چیز، ہر لفظ وہ شامل ہے جس کے اندر دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، یا دوسرے کی کچھ چوائس خراب ہے. تمہاری تو چوائس ہی کیا ہو گئی ہے، کی خصوصیات ہیں. یہ ہم نارمل کرتے ہیں، اس لیے میں نے اس پہ اتنا ٹائم دے رہا ہے، اور میں نے اس کو اتنا سوچا ہے.
جی یقین مانے، الف سین تے ہا استہزازین زائی زے الف اور حمزہ استہزا. یہ جو میں نوٹس لا رہی ہوں میں ہر جگہ سے نہیں، میں 4-5 جگہ سے لے کے آتی ہوں. استہزا استفعال سے ہے، کیونکہ میں خود اب گرامر کا کورس کر رہی ہوں تو مجھے یہ ماشاءاللہ قوت الا باللہ استہزاء اور استفعال کا جو جس مولڈ پہ، جیسا کیک ہوتا ہے، کیک کا ایک مولڈ ہوتا ہے، آپ اس میں برتھ ڈے کا کیک بنانا چاہتے ہیں یا ویڈنگ کیک بنانا چاہتے ہیں، ان کے ڈفرینٹ مولڈز ہوتے ہیں. جب آپ اس میں ڈالتے ہیں تو وہ ویڈنگ کا ہی کیک نکلتا ہے. اسی طرح استہزاء جب آپ ڈالتے ہیں اس کے اندر، اس سانچے میں استفعال کے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، کوئی مانگ رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے جواب دینا. جیسے آپ استغفار کرتے ہیں تو اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ توبہ. اتنی یہ گہری باتیں ہیں، اور جب تک آپ اس طرح سے نہیں پڑھتے، میرا نہیں خیال ہے کہ ہم ایسے نہیں. آج کی جو آیت آگے آ رہی ہے نا کہ اللہ کے کلمات بہت ہیں، ہم اتنی نالج ہے، لیکن صحیح نالج کو صحیح جگہ استعمال کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو لنک کرنا ٹوگیدر، پھر تو اس کی لمٹ ہی نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں. اور اتنا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس طرح سمجھائیں. آج آپ صرف ایک لفظ، ایک مولڈ سیکھ جائیں، استفعالن، اور اس کے نیچے جتنی لسٹ آتی ہے، استفعالن، استغفارن، پڑھنا بھی آ جائے گا صحیح، بات بھی آ جائے گی سمجھ میں. استہزاؤن جو حضوا، مذاق اڑانا، اسی سے لفظ آیا، اسی برادری کا لفظ ہے. تو یہاں پر کہا گیا کہ وہ طلب ایک قسم کے جواب میں. سورت توبہ کی آیت نمبر 65 ہے اس کی دلیل. کل آبال اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ تم ان کو مذاق سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے مذاق کے لیے یہ قرآن بھیج دیا، یہ آیات، یا میں نے مذاق کے لیے رسول بھیج دیے؟ کیونکہ وہ کیا مذاق اڑاتے تھے، انہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس وقت ہمیں، مثال کے طور پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا وہ بکل کو کتنا بڑا بندہ بن جائے. آپ کو نہیں پتا کہ اس بندے کی جو ابھی اندر انٹر ہو رہا ہے، یا کوئی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، آج ہم ایسے بیٹھے ہیں. آج مجھے کسی نے میسج کیا اتنے سالوں بعد، کیا وہ میری ساتھ کسی کمیٹی میں، تو اس نے کہا میرے پیسے آپ کو ریسیو ہو گئے ہیں سمیتا آپا، میری کمیٹی کے پیسے مل گئے؟ میں نے کہا ہاں جی مجھے مل گئے. اس نے ساتھ اتنا بڑا نوٹ لکھا، میں حیران رہ گئی. اس نے مجھے کہا کہ میں آج سے 16 ایئرس پہلے، 16 کے 17 ایئرس پہلے آپ کی کلاس لیتی تھی. آج میری 21 سال کی بیٹی ہے، اور وہ اس کی شادی کسی اس سے ہوئی ہے، ریورٹ مسلم سے. اور میں نے آپ سے مجھے یقین کریں، مجھے اس کا نام بھی نہیں یاد، مجھے اس کی نہ شکل یاد ہے نہ کچھ. کہتی ہے میں آپ کی کلاس میں آتی تھی. آج میں سمجھتی ہوں میں نے سمجھا ہی اس وقت تھا، قرآن سمجھنا شروع تب کیا تھا. ہمیں نہیں پتا. آج میں شاید مذاق اڑاتی کسی کا، کسی کو نہ کرتی، کسی کے اتنے اتنے لمبے ناخن ہوتے تھے، میں کہتے آ جاؤ بیٹھ جاؤ. کسی کا لپسٹکس میک اپ فل کیا ہوتا تھا، میں کہتی تھی نہیں آ جاؤ، سب آ جاؤ، سب آئیں. کسی نے ابایا نہیں پہنا ہوا تھا، وہ بھی میری کلاس میں ہوتا تھا. بلکہ نکر پہن کے بچے آتے تھے، وہ یہاں لیٹ جاتے تھے سامنے. سب سے پیچھے مائیں بیٹھتی تھیں، ادھر اس طرف لڑکے بیٹھتے تھے، لڑکیاں بیٹھتی تھیں. مجھے خود کو تو یاد ہی نہیں تھا، مجھے تو لوگ اب یاد کرا رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے بھی بیٹھتے تھے، اور ہمارے بچے بھی بیٹھتے تھے. ادھر بیٹیاں بیٹھتی تھیں، اور ہر سائز کی بیٹی بیٹھی ہوتی تھی. ان میں سے آج 2 اسکالرز ہیں، بچیاں. ایک وداد ہے ماشاءاللہ، آن لائن کام کر رہی ہے. ہشام خود ہے. ہشام میری کلاس میں سے لیٹا ہوتا تھا نیچے. تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے
کیا سیکھنا ہے، چاہے وہ کہتے ہیں نا، حضرت علی کہتے تھے کہ کوئی، میں کسی سے ایک لفظ بھی سیکھ جاتا ہوں تو وہ میرا استاد ہے۔ تو میں آپ سے سیکھتی ہوں اور آپ مجھ سے سیکھتے ہیں، ون سائیڈڈ تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔ میں آپ سے سیکھ رہی ہوتی ہوں اور آپ مجھ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم وہ والے تو ہیں ہی نہیں، نہ عالم ہیں نہ کچھ ہیں، میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہم ہمیشہ اسٹوڈنٹ ہی رہتے ہیں، اور یہ عمر بھی آ گئی ہے تو ہم اسٹوڈنٹ ہی اسٹوڈنٹ ہیں۔ یہ بھی ایک اگزامپل ہے ماشاءاللہ۔ تو جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اگر اسی حالت میں اس کو موت آئے گی تو وہ کیا، اس کی کیا ہوگی؟ شہادت ہوگی۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اللہ کے اسٹوڈنٹ ہی رہیں اور سیکھتے رہیں، لیکن وہ اسٹوڈنٹ اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو اپنے عمل کو چینج کرتا ہے۔ یہاں ساری بات اعمال کی آ رہی ہے۔ ان الذین، نیکسٹ آیت، ان الذین آمنوا، پھر جنہوں نے ایمان لائے، پھر آ گیا عمل۔ اب آپ 3 آیتوں میں دیکھو اعمال کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی آپ نے ایسے سوچا تھا؟ آپ ہر جمعے پڑھتے ہیں ان الذین آمنوا، اب پھر آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہاں پہ عمل جو ہے وہ صالحات میں چینج ہو گیا۔ عمل صالح، صالح عمل، صاد لام ہا روٹ ورڈ ہے، صالح اور نیک عمل۔ کانت لہم، ان کے لیے ہے، کانت کیا ہے ان کے لیے؟ جنات الفردوس نزلا، فردوس کے باغات، نزلا مہمانی میں، ان کی ضیافت میں، ایز اے گیسٹ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایمان سب سے بڑی پہلی طاقت ہے۔ آمنو، ایمان بہت بڑی طاقت ہے، یعنی کہ اگر کسی کا ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، کیونکہ رسولوں کی بات آئی ہے نا، تو سب سے بڑے کون سے رسول ہیں؟ کلمے میں کس میں نام آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم کہتے تو ہیں، ہم درود شریف پڑھتے بھی ہیں، جس درود شریف کے پڑھنے پر کیا کیا آتا ہے؟ 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں۔ مانتے ہیں؟ سب ایگری کرتے ہیں؟ کیا کہنے پر؟ اب آپ ذرا سوچیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کا کیا ثواب ہوگا؟ خالی درود کہنے پر اتنا ثواب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا کہ والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کہ وہ لوگ جو مسلمان بن گئے، یہودی بن گئے، عیسائی بن گئے، خود ہی بن گئے تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، کیونکہ ایمان کے معنی ہے، ایمان کے ساتھ ہر وہ شخص منسلک ہو جاتا ہے جو توحید میں آ جاتا ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ باقی پارٹ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ جو لا الہ الا اللہ پہ آ جائے گا، اور لا الہ الا اللہ میں سب کچھ شامل ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی کی پرستش کرنی ہے، ایک کے شرک نہ ہو۔ لا الہ کے نیچے لا الہ الا اللہ جب آ گیا تو شرک نہیں، شرک کی نفی۔ اور پھر ایمان کا جو لفظ اس لیے بھی آیا کہ اس میں حق کی تصدیق ہے، حق بتایا جا رہا ہے کہ حق کیا ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے اور ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ جب لا الہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اس فرما برداری میں گھس جاتا ہے۔ اور یہی تصدیق جو ہے وہ دل سے بھی ہے، بالقلب، اور پھر باللسان، اور پھر بالجوارح۔ تصدیق بالقلب، قلب کیا؟ دل میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ آتا ہے، پھر زبان پہ پڑھتے ہیں ہم، اور پھر جوارح کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں۔ جی جی لکھیں جی، بالقلب سب سے پہلے تصدیق ہوتی ہے، اور تصدیق ہوتی ہے بالقلب، اور پھر کیونکہ اقرار باللسان لکھیں، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح، یہ 3 چیزیں آتی ہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔
اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے، کیونکہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ہم الصادقون، یہی صدیق کہا گیا، جو لوگ اللہ اور پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں وہی صدیق ہیں، وہی اعتقاد ان کا، قول کا، فعل کا، عمل کا، تینوں چیزیں آ گئی اس میں۔ اور ایمان جیسے ہی لے آگے وہ کیسے چینج ہو جاتی ہے، یہ اب آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، جیسے ہی ایمان آ گیا اس کے جوارے میں کیسے آئے گا، اس کے جسم میں کیسے آئے گا، وہ نماز پڑھنی شروع کر دے گا۔ اس کے جسم میں کیسے آئے گا کہ وہ حج عمرہ کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا، وہ روزہ رکھے گا جسم سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ لا الہ الا اللہ کیسے شو کر رہا ہے؟ وہ آمنو کی، یہ میں تشریح کر رہی ہوں، آمنو کیسے کر رہا ہے، وہ ایمان کیسے لے کے آیا ہے؟ وہ اپنی زبان سے بھی شو کرے گا، وہ اپنے دل میں بھی رکھے گا، اللہ کو توحید سب سے پہلے رکھے گا، اور اسی طرح وہ عمل کرے گا، عمل صالح۔ اسی طرح ہی وہ عمل صالح کیسے بن دے گا کہ وہ روزہ رکھے گا، وہ وہ نماز پڑھے گا۔ اب میں اگر کل آپ کو پوچھ لوں گی یہ نیکسٹ کلاس میں کہ عمل صالح میں کیا آتا ہے، تو پھر آپ کو قرآن اور سنت پہ عمل صالح تک لے کے جاتا ہے۔ اور وہ کون سا عمل ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے نماز پڑھی تو نماز کا عمل، آپ نے نماز پڑھی، وہ نماز کا عمل آئے گا۔ آپ نے روزہ رکھا، وہ روزہ رکھنے کا عمل آئے گا۔ سارے اعمال جو ہیں آپ کے نیکی کے جو اعمال ہیں وہ ظاہر ہوں گے، تبھی وہ نیک عمل آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور رستے سے تکلیف دہ چیز کے دور کرنے کو جزو الایمان قرار دیا ہے، کہ سب سے چھوٹی نیکی کیا ہے، سب سے نیک صالح عمل سب سے چھوٹی وہ کیا ہے؟ کہ حیا کرنا۔ اور آج کل یہ حیا ہی ختم ہو گئی ہے، کسی کو جواب دینے میں، کسی سے، اور دوسرے رستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دینا۔ لوگ مائنڈ ہی نہیں کرتے کوئی راستے میں چیز پڑی ہے تو اٹھانے کی، ٹشو پڑے ہیں تو پڑے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں سے اٹھ کے آتے ہیں وہاں سب گند پڑا ہوتا ہے۔ تو رستے سے کوئی چیز جو ہے وہ تکلیف دہ چیز، کسی کو تکلیف ہو وہ اٹھا دینا، یہ تھا ایمان اور عمل صالح۔ عمل کیا ہے؟ عمل کبھی تھوڑی سی آج ڈیٹیل کروا دیتی ہوں کہ عمل صالح، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر اس فعل کو کہتے ہیں جو کسی جاندار سے ارادتاً صادر ہو، اس نے اس کی نیت اور اس کا ارادہ کیا ہو، کیونکہ فعل کا لفظ کبھی حیوانات کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے، وہ بھی فعل کرتے ہیں نا، وہ بھی کوئی کام کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، لیکن ہم اگر کھا رہے ہیں اور ہماری نیت کیا ہے کہ ہم حلال کھا رہے ہیں، طیب کھا رہے ہیں، ہم اپنے آپ جسم کو نقصان دے لیں والا نہیں کھا رہے، تو وہ کیا ہے؟ ہماری نیکی۔ اور جانور کیسے کھا رہا ہے؟ جو آ رہا ہے وہ کھا رہا ہے۔ تو عمل کی بھی ڈیفینیشن آنی چاہیے۔ عمل کیا ہے؟ وہ فعل جس کو ارادتاً اور نیت دو کے ساتھ کیا جائے۔ اچھا، اب یہ اتنی لمبی چیزیں نہیں لکھنے کی ضرورت، آپ اوپر لکھیں عمل، نیچے لکھیں فعل، اور پھر اس کی دو ایروز بنا دیں اور اس میں لکھیں ارادہ اور نیت، بس۔ آپ کو پورا کبھی نہیں کہا آپ کو یہ نوٹس اس طرح لینے آسان ہوتے ہیں۔ اگین، فعل، عمل از واٹ، بریکٹ میں لکھیں فعل۔ میں بتاؤں گی خود آپ کو، میں بتاؤں گی ہاؤ ٹو میک مائنڈ میپس۔ فعل آ گیا، اس کے نیچے دو ایروز بنائیں، دو ایروز بنا کے ایک ہے اس کے اندر ارادہ اور ایک ہے نیت، ایک ہے ارادہ اور ایک ہے نیت۔ چھوٹا چھوٹا لکھیں تاکہ آپ کو چھوٹا سا آ جائے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کو پوچھتی ہوں کہ فعل کیا ہے تو آپ کیا کہیں؟ عمل کیا ہے؟ تو عمل کیا ہے؟ وہ فعل ہے جس کے اندر ارادہ اور عمل ہوگا۔ ٹھیک ہے، کلیئر؟ یہ ہے نوٹس بنانے کا طریقہ۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ لکھا کس نے؟ آپ نے؟ ارادہ اور نیت۔ ہاں، نیت اور، ہاں جی، نیت اور ارادہ، سوری۔ اور یہ جانور سے الگ ہے۔ آگے یہ کہہ سکتے ہیں، آگے اس کو بریکٹ میں کر دیں کہ جانور ایسا نہیں کرتا، کیونکہ عمل کا لفظ ان کی طرف
منسوب کیا جاتا ہے جو اپنی نیت اور ارادے سے کام کرتے ہیں، اور عمل جو ہے وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، دونوں قسم کے اعمال بولے جاتے ہیں جس کا یہاں پر ذکر آیا ہے۔ جو یہاں ذکر آیا ہے اچھا عمل بھی ہے اور برا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل خالی نہیں کہا، عامل الصالحات کا ہے کہ جو نیک عمل کرے گا، جس کا نیت اور ارادہ اس کا یہ ہوگا کہ میں یہ نیکی کرنے جا رہا ہوں۔ آپ بچوں کے کپڑے استری کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے کھانا پکا رہے ہیں، آپ ان کو پک اینڈ ڈراپ کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کی نیت چینج ہو گئی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ نیکی لکھی جائے گی، عمل صالح۔ اور مثال کے طور پہ ساتھ آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، آپ سودا لینے گئے ہیں، آپ پھر شاپنگ مال میں رہے ہیں، پیچھے آپ کے وہ گانے لگے ہوئے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ذکر کرتے جاتے ہیں، وہ ہوتا ہے نا میوزک پیچھے لگا ہوتا ہے، آپ اس کی طرف دھیان نہیں دیکھ رہے، آپ کا کیا عمل ہو رہا ہے؟ عمل صالح۔ صرف یہ بات ہے، اور اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو اس کا لنک اللہ تعالیٰ سے جڑ گیا۔ کانت لہم جنات الفردوس، فردوس کون سے باغات ہیں؟ فردوس ان باغوں کو کہتے ہیں جس کے اندر پھل بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر پھول بھی ہوتے ہیں۔ ایسے باغات جس میں پھل بھی لگے ہوں گے اور جس میں پھول بھی ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ پھل اور فروٹ کے بارے میں کہ کہا کہ ایسی فردوس، جب جب جنت مانگو، سوال کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جب جنت مانگو تو جنت الفردوس کا ہی سوال کرو، بیسٹ مانگو، کیونکہ ہم دنیا میں اپنی طرف سے بیسٹ لوکیلٹی سوچتے ہیں، بیسٹ سوچتے ہیں ہم یہاں شفٹ ہوں گے، بیسٹ جگہ سوچتے ہیں۔ کمرے میں جب کوئی گھر میں کمرہ الاٹ کرنا ہوتا ہے اپنے لیے، کوئی جگہ لیتے ہیں، اپنی جگہ اپنے لیے جگہ بیسٹ لیتے ہیں۔ دنیا میں جب کسی آپ فنکشن پہ جاتے ہیں تو بیٹھنے والی سیٹ کون سی لیتے ہیں؟ بیسٹ لیتے ہیں، یا آگے یا پیچھے، جو بھی آپ کو جو پسند ہے، آپ جہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں آپ وہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیسٹ جگہ دینا چاہتے ہیں، اور وہ کس؟ یہ عمل اس جزا کی وجہ سے ملے گا، عمل کا بدلہ جزا ہوگا، اور جزا کس چیز کی؟ عمل نیک عمل کی جزا نیک، اور بیسٹ کیا ہے؟ جنت الفردوس، نزولہ، مہمانی کی طور پہ کہا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو نزولہ کا لفظ آیا، نزل سے، نون زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، نزولن ناؤن ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے، نہ یہ وہ ہے ورب نہیں ہے، کرنے کا کام نہیں، دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو عام مہمانی کے طور پہ کہا گیا کہ اعلیٰ حصہ وہیں سے جنت کی نہریں بھی پھوٹتی ہیں، وہاں پہ مہمانی ہو رہی ہے۔ سوچیں مہمانی کیسی ہوتی ہے، انسان کی مہمانی آپ نے کبھی آپ کو بیسٹ مہمانی ملی ہے؟ کسی نے آپ کو کسی بیسٹ سرو کیا ہو، بیسٹ کھانا کھلایا ہو، وہ آپ کو پھولا ہے کبھی شخص؟ جب وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس نے مجھے اب ایسے میری خاطر کی تھی؟ آج بھی جب آپ کے آنکھوں کے سامنے ویسے آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس نے آؤٹ آف دا وے جا کے میرے لیے یہ کام کیا، اس نے میری اتنی خاطر کی، اس نے مجھے یہ کیا۔ تو یہ فضل ہے اللہ کا، جنت کا سب سے اونچا مقام ہونا، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے جس پہ، اور اس سے جنت کی نہریں وہاں سے نکلتی ہیں، اور وہاں اللہ، سوچیں کہ بیسٹ وینیو ہو، شادی پہ آپ کو اللہ نے بلایا یا کسی نے انویٹیشن دیا، وہاں 5 پانی بھی بہہ رہا ہے، یہ تو دنیا کی بات کر رہی ہوں، کوئی ایسا گرین جگہ ہے، وہاں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی دعوت پہ لے گیا، کھانا آپ نے کھایا وہاں پہ سب کچھ، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اتنی پیاری دعوت کی، اتنا اچھا انہوں نے میری خاطر کی۔ امیجن تو ہم نہیں کر سکتے جنت کو، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم اللہ سے مانگو تو اس سے یہی فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، اٹس دا ہائیسٹ لیول آف جنت، اور اس کے اوپر مطلب کہ جنت الفردوس، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، رائٹ انڈر،
اور یہ کون سے، اگر آپ کو کبھی ایسی کوئی سیٹنگ ملی ہو جہاں پہ آپ کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملا ہو کہ آپ کو، خاص طور پہ کبھی بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں نا، تو وہاں آپ کو ساس اور سسر کو، وہ والے ہی موقع ہوتے ہیں جس وقت ہمیں تھوڑا سا، یا سسرال والوں کو وہاں بٹھایا جاتا ہے کہ یہ جگہ ہے یہاں پہ، اس وقت آپ کیسے پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو سوچیں وہ فیلنگ لے کے آئیں کہ وہاں جہاں آپ کے لیے اسپیشل چیئرز رکھی جا رہی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کی مہمانی کرے گا. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. لا یبغونا، نہیں وہ چاہیں گے. اللہ اکبر، وہاں نہیں، یہ چاہت ہی نہیں ہوگی. یبغونا، نہ وہ چاہیں گے. بغی، با غائن یا اس کا روپ پڑ گیا. انہا، اس سے. ہی والا، وہاں سے. ہی والا، اس جگہ بدلنا. ہی والا جیسے نزولہ تھا ویسے ہی والا بھی ناؤن ہے، کامن ناؤن. ہی والا ہے واو لام سے ہے. ماحول کو کہتے ہیں. حالات بھی اس لفظ سے ہی آتے ہیں. وہ حالات نہیں بدلنا چاہیں گے، یعنی ایک جگہ زیادہ دیر رہنے سے آدمی تنگ آ جاتا ہے. وہ کہیں گے وہ ہم وہیں رہیں. کون سی جگہ؟ جنت الفردوس میں. مگر جنتی جنت سے کبھی دوسری جگہ منتقل نہیں ہونا چاہیں گے. وہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا یہاں سے مبادلہ ہو، یہاں ہم یہاں سے چینج کر دیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں تم مانگو گے. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ الفاظ. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوتا ہے، لیکن کون بتا رہا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بدع الخلق میں آیا ہے، یہ حدیث کا چیپٹر ہے، میں نے اپنے سالے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا. تو ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا وہاں پہ. یہ فردوس ہے. آپ سوچیں کہ ایک پریزیڈنٹس ہاؤس یا کسی بڑے بندے کا گھر ہے، اس کے آگے سے روز آپ گزر رہے ہیں اور کبھی کبھی آپ کو وہ نظر بھی آ جاتا ہے. کیا فیلنگ ہوتی ہے کسی بادشاہ کے محل سے آگے سے گزرنا، اور کبھی کبھی وہ نظر بھی آ جاتا ہے، نکلتا ہوا باہر، آتا ہوا جاتا ہوا. اور یہ عرش ہے، اللہ کا عرش، رحمان کا عرش. اس کے لیے کیوں نہ ہم عمل صالح کریں. اور اس کے نیچے جنت الفردوس کہا گیا کہ ہر آن نئی شان میں ہے اللہ تعالیٰ. تو ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، پھر جنت کی نعمتیں، اور پھر ہر آن نئی شان. یہ نہ ختم ہوں گی اور نہ کہیں رکیں گی، کیونکہ وہ اللہ کا کلمہ کن سے بنی ہوں گی، جو آگے بتایا جا رہا ہے. قُل لَوْ كَانَ الْبَرُّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُل لَوْ، کہہ دیجئے، قُل لَوْ کہہ دیجئے، کیا اگر. لو حرف شرط ہے. مثلا ہم کہتے ہیں نا اگر اور مگر مت کہو، کہتے ہیں نا، یہ حدیث میں ہمیں سنا ہے. لیکن اگر اور مگر اللہ کے لیے جب اگر آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب اگر استعمال کرتے ہیں تو فور شور وہ ہو رہا ہوتا ہے. اگر ہو، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اگر استعمال کرتے ہیں، اگر ہو سمندر، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہو البحر، سمندر، مدادن، مدادن روشنائی، مدادن روشنائی، مداد مد کی جمع، میم دال دال. مد جب آپ تجوید میں پڑھتے ہیں تو مد کیا ہوتا ہے؟ مد کیا مطلب ہے؟ لمبا کھینچنا. ٹھیک ہے. یہ آپ اپنی کاپیاں دیکھیں، جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو سیاہی کیا کرتی ہے؟ لمبی کھینچی جاتی ہے، صفحے پہ صفحے کرتے جاتے ہیں. اور اگر مد، یہ سیاہی یا روشنائی، جب اگر انک گر جائے تو لمبی پھیل جاتی ہے اور پھر وہ پھیلی چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ مدادن روشنائی کہہ رہے ہیں کہ مدادن لکلمات. ہاں، مدادن
مدادن لکلماتی، تو مد کیا ہے کہ لمبی یہ روشنائی، اور پھر وہ لمبی ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے۔ لکلمات، کلمات، کلمتن کی جمع ہے، کاف لام واو باتوں کے لیے استعمال ہوا ہے کلمے کے طور پہ، کہ اللہ کے کلمے جو ہیں۔ ایک منٹ، استاذہ جی کا فون آ گیا۔ جی استاذہ جی، السلام علیکم۔ اوکے۔ تو جب مداد الکلماتی، جب ان کی سیاہی پھیل جاتی ہے، ربی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن وہ باتوں کے لیے لی کلماتن ربی میرا رب، لنفد البحر، تو ختم ہو جاتی ہے۔ نفد نون فا دال، نفد کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، نقد لگا دینا، ختم ہو جانا۔ البر سمندر ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ قبلا اس سے پہلے، ان تنفد یہاں تک کہ اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے کلمات، کلمے، ربی میرے رب کے، میرے یعنی کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی اس سے پہلے کہ اللہ کے کلمات ختم ہو جائیں۔ ولو جئنا، اور اگرچہ جئنا ہم لے آئیں، جئنا ہم لے آئیں بمثلہ ہی ان جیسے، ان کے مانند، مدادن ان کی مدد کو، ان کی مدد کو، اور بھی ایسے کم سمندر اگر ہم لے آئیں گے تب بھی، لنفذن تو ختم ہو جائیں گی۔ نون واو دال، نفد، نفد کہتے ہیں نون واو دال، نفد کہتے ہیں، سوری نون فا دال، نفد نون فا دال، نفد کہتے ہیں تو ختم ہو جائے، ختم ہو جانا۔ لی تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ سمندر مخلوق ہے اللہ کی، جس کی حد اور انتہا ہے، مخلوق کی حد بھی ہوتی ہے اور انتہا بھی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ ہضم نہیں ہوئی؟ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور مخلوق، اور نہ اللہ کی ذات کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی صفات کی۔ اللہ کی ذات کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ کی صفات کی بھی۔ اگر اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں، پھر اتنی سیاہی ہم اور لے آئیں گے، بلکہ مزید 7 سمندر اور سیاہی بن جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہاں پہ سب سے پہلے اللہ کے کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے کلمات سے مراد کیا چیز ہے؟ قرآن، قرآن کریم، قرآن ہی اتنا بڑا ہے۔ میں ابھی جیسے آپ کو ایک لفظ کا میں نے 15 سے 20 منٹ تک لگی رہی ہوں آپ کے ساتھ، حضوا کا بتانے، استہزاء کا بتانے، اور ابھی اگر اسی طرح ہر لفظ کا کریں گے تو ہمیں تو کتنے ہی سال لگ جائیں، ہم کبھی قرآن مکمل کر ہی نہ سکیں۔ تم کو قرآن مکمل نہیں ہوتا، یہ ہمارے مائنڈز میں میں نے پڑھ لیا، میں نے تو تعلیم القرآن کر لیا، کچھ نہیں کیا، سمجھ ہی نہیں آتی۔ کل استاذہ جی ذکر کر رہے تھے کہ کسی لڑکی سے پوچھا کسی نے کہ پتہ نہیں کوئی فقہی مسئلہ پوچھا، تو اس نے کہا کہ میں نے تو تعلیم القرآن کیا ہوا ہے تو لیکن میں یہ جواب نہیں دے سکتی، تو میں کسی عالم کا پھر بتا دیتی ہوں۔ استاذہ جی نے کہا آپ نا آگے ریفر کر دیا کریں کہ میں فلانے عالم کو بتاتی ہوں، وہ آپ کا جواب دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ ہاں کہتی ہیں کسی نے ان کو سوال کیا کہ میرے ماں باپ بھی فوت ہوئے ہیں، میرے بہن بھائی بھی نہیں ہیں، جائیداد اب کس کو جائے گی، اور یہ کیسے بانٹی جائے گی، یہ جائیداد کس کے ہاتھ میں جائے، کیسے میں اس کی ول لکھوں؟ تو کہتی ہے میں نے تو پورا پڑھا ہوا تھا لیکن مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ اسی طرح طلاق کا معاملہ ہے، اسی طرح خلا کا معاملہ ہے، ہم نے پورا پڑھے ہوئے ہیں لیکن ہم کسی کو فتوے نہیں دے سکتے۔ وہ اللہ نے ان کے لیے علیحدہ کیٹیگری، وہ وہی کام بیٹھ کے پڑھتے ہیں، انہوں نے اسی میں ماسٹرز کیا ہوا ہے،
مثال کے طور پہ آپ ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ عام ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ دانت دکھانے جا رہے ہیں، آپ ہارٹ والے کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ہم نہیں جاتے، ہم ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ڈینٹسٹ نے اس کو کیا ہوا ہے۔ لیکن جو عام نیم حکیم خطرہ جان، جو ہر ایک کے علاج کرنے بیٹھا ہے، وہ تو ستیہ ناش ہی کرے گا نا بندے کا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے میں کر لوں گا، اس لیے جی پیز کس لیے رکھیں؟ صرف ریفر کرنے کے لیے۔ مطلب میں ڈاکٹر ماجبین کے پاس اگر جاتی ہوں تو وہ میری اگر جی پی ہیں تو وہ مجھے ریفر کر دیں گی ٹو دا اسپیشلسٹ۔ جب اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ایسے کام کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں اپنے آپ کو توہین سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے ہی بتانا ہے۔ تو یہ اللہ کے کلمات کو بڑا سمجھنا، اس کو ماننا، اللہ نے تو خالی کن کہنا تو کام ہو جانا ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں کہتے ہیں آپ دعا کر دیں، آپ دعا کریں، آپ دعا کریں۔ بھائی ان کو یہ سمجھائیں میں کیا چیز ہوں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ نے تو کن کہنا تو تمہارا کام ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کنس کے مانگیں کہ اللہ مجھے کن عطا فرمائے۔ اور جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، اس طرح اس کی ساری دوسری صفات کی طرح جو ایک کلام ہے اللہ کا، یہ بھی ہمیشہ کے لیے، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا لیکن قرآن باقی رہے گا۔ یہ کہاں پہ ہے؟ اور کہاں لکھا گیا؟ اور لوحے محفوظ میں، یہ وہاں پر ہے، محفوظ ہے۔ اس طرح اس کی دوسری صفات بھی ساری اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ رکھے گا، جب چاہے اس سے جو چاہے، اس سے جو کہے، جو جس کو حکم دے وہ پورا ہو جانا ہے۔ اور جس سے چاہے کلام کرے۔ کس سے کلام کیا تھا اللہ نے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کلام کے ذریعے کلام کیا۔ اور ہم سے بھی اللہ تعالیٰ کیسے بات کرتے ہیں؟ اس کلام کے ذریعے۔ اس کلام کو چھوٹا نہیں سمجھ چاہیے۔ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی صفت رکھی ہے۔ دوسرا یہ کہ حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ فرقوں کی طرف سے بے شمار عذاب اور برداشت کیے، مگر ہاں امام حنبل تھے نا، احمد ابن حنبل، امام احمد بن حنبل، ان کے بارے میں بہت آتا ہے بیچاروں کے بارے میں۔ انہیں گمراہ فرقوں کی طرف سے بے شمار عذاب برداشت کرنے پڑے، مگر قرآن کو اللہ کا کلام کہتے رہے۔ وہ بار بار ایک ہی بات کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسے مخلوق نہیں ماننا، اور امت کو صراط مستقیم سے ہٹانے نہیں دیا۔ بھلا کوئی شخص اپنے آپ کو تو کلام پر قادر سمجھے اور اپنے لیے گونگا ہونے کو عیب جانے، کیونکہ گونگے کے دل میں بھی معافی موجود ہوتے ہیں، مگر تمام صفات حسنہ کے مالک کے متعلق کہے کہ وہ نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کوئی اس کا کلام سن سکتا ہے۔ ایسا عاجز رب انہی کو مبارک ہو۔ یہ سے تنزیہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ایسا کوئی رب نہیں، کیونکہ وہ ان کو بیچاروں کو جیل کاٹ دی، ان کے بازو ختم کر دیے گئے تھے۔ وہ رفع یدین کرتے تھے نا۔ وہ رفع یدین کرتے تھے، ان کے بازو کاٹ دیے تھے کہ بھئی یہ رفع یدین نہ کریں۔ یہ امام احمد بن حنبل تھے۔ تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء نے ان کی سختیاں برداشت کی ہیں لوگوں کی، تو صرف اس بات کو ماننے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ جب بندے کو نا اللہ کی سمجھ آ جائے نا صحیح حقیقت میں، تو وہ اپنا سب کچھ کہتا ہے میرا حق اللہ پہ، میں اللہ کے لیے ہوں تو میری ہر چیز اللہ کے لیے، وہ پھر برداشت نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو ہاتھ انہوں نے پہلے اتنے کاٹے، تو وہ اتنے ہاتھوں سے کرنے شروع ہو گئے، کہنے میں نے چھوڑنا نہیں، رفع یدین ضرور کرنا، میرا پیارا نبی کرتا تھا، اس کو اللہ کا حکم تھا۔ انہوں نے اتنے کاٹ دیے، ان کو قید کر دیا، وہ بازوؤں کے بغیر تھے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے شکر گزار اور اللہ کے بڑے ہی جو موحد بندے تھے۔ لاسٹ آیت، کل انما انا بشرکم مثلکم یوحا الیہ۔ یہ بہت چیزوں کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کل کہہ دیجئے، انما
بے شک کیا ہے، بشر، انا میں، کون؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جو ہے وہ اس کو الفاظ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے، کیا کہیے کہ میں تو صرف کیا ہوں، میں انسان، بشر ہوں، انا بشر ہوں، میں تو انسان ہوں، مثلکم، بشر کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر روح اور جسم ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان ہے، مثلکم، تم جیسا، یوہا، وہی کیا گیا ہوں، وہی کی جاتی ہے، بلکہ میری طرف وہی کی جاتی ہے، میری طرف، الیہ، طرف میرے، انما، بے شک، الہکم، الہ تمہارا، الہم، الہ واحد ایک ہی ہے، فمن، تو جو کوئی کانا ہے، یرجو، یعنی کہ امید رکھتا، لقاء، ملاقات کی، ربی، اپنے رب کی، اس کے رب کی، اپنے رب کی، فلیعمل، تو پھر عمل کرے، کیا؟ عملاً صالحہ، کیا بات ہے، کس چیز پہ اینڈنگ ہو رہی ہے؟ صالح عمل پہ، ولا یشرک، تو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ عمل کرے صالح، ولا یشرک، اور نہیں شرک کرے، بھی عبادتی ہی ربی احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک، بھی ربی احدا، کسی اور کو بھی عبادت میں شریک نہ کرے۔ یہ تھی اصل بات بتانے کی۔ جب کوئی آپ کو کہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہیں، یہ آپ کے پاس دلائل ہیں اس وقت؟ جب آپ کو کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، وہ کسی وقت بھی حاضر ہو سکتے ہیں، اس محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، کہہ دیں میں تو تم جیسا ایک بشر ہی ہوں، میری طرف بھی وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، بس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، لازم ہے کہ وہ عمل کرے، نیک عمل، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ تو اللہ کے کبھی ختم نہ ہونے والے کلمات سے تمام پیغمبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات لے کر آئے، یہ قرآن، یہ وہی، کفار نے ان پر ایمان لانے سے انکار کیا، کفر کیا، انہیں لانے والے بشر تھے، انسان تھے، ان کے خیال میں بشر اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کی دلیل بہت جگہ سورت بنی اسرائیل کے عقل کے ان اندھوں کو دیکھو کہ وہ احسن تقویم والے انسان کو اللہ کے رسول ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور وہ بے جان پتھروں کو معبود مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، اس کے سوا کوئی نہیں، اور میں تمہارا رب ہوں، نہ رب ہونے میں میرا کوئی حصہ ہے، میں رب نہیں ہوں، اور نہ میں عالم غیب جانتا ہوں، نہ اپنے یا تمہارے لیے کسی نفع یا نقصان کا مالک ہوں، بلکہ میں تمہاری طرح صرف ایک انسان ہوں، آدم کی اولاد ہوں، میرے والدین بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، کھانے پینے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، سونے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، ہر وقت جاگتے نہیں تھے۔ اس دن کسی نے پوچھا ان کے پسینے میں بو نہیں آتی تھی، ان کا سایہ نہیں تھا، کہاں سے آیا یہ باتیں؟ وہ کون تھے؟ انسان تھے۔ تو بات یہ ہے کہ دوسری بے شمار ایسی جو محتاجیاں انسان کو لاحق ہیں، حاجتیں، واش روم جاتے تھے، پاک ہوتے تھے، وضو کر کے دکھاتے تھے، پیدائش تھی، بچپن تھا، جوانی تھی، بڑھاپا تھا، تندرستی تھی، پھر بیماری تھی، وفات تھی، زہر کھلا دیا تھا، مطلب یہ سارے ان کے حق میں جاتی ہیں باتیں۔ لوگ کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو ان کی کیا مثال دیتے ہو، ہم پیغمبر وہ صحابہ کی بات کرتے، ہاں وہ تو بڑے نیک تھے، ہم کب کیسے ہو جائیں؟ نہیں بھائی، آپ کو ایک اسوۃ الحسنہ دیا گیا، ویسا بننا ہے، اپنا عقیدہ درست کریں۔ ان کو ایک انسان بنا کے بھیجا گیا کہ فالو ہم۔ ہم بیٹھ کے فیس بک پہ فالو، اس کو فالو، اس کو فالو، جس کو فالو کرنا ہے اس کو نہیں کر رہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ بولو کہ میرا اللہ پہ احسان ہے کہ اس نے مجھے کلمات پہنچائے، مجھے وہی سے شرف دیا، عطا کیا، عزت دی، وہ مالک ہے۔ اس کمرے میں ہم کتنے لوگ ہیں، نہ ہماری کتنی چیزیں، ہماری جسم کی چیزیں ایک جیسی نہیں، نمبر 1، ہماری ذہنیت ایک جیسی نہیں۔ میں بول رہی ہوں، اس کے دماغ میں کچھ اور آ رہا ہے، اس وقت اگر ہمارے سامنے وہ آ جائے، ان کے دماغ میں کچھ اور آ رہا ہے، آپ کے دماغ،
ہم کیا اندر سوچ رہے ہیں، ہمارے دل میں کیا باتیں آ رہی ہیں، ہم کدھر ہیں، کس چیز کو کہاں ملا رہے ہیں. یہ فضل ہے اللہ کا. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور آپ یہ نیت کر رہے ہیں ہاں یہ میں نے کبھی ایسے سوچا نہیں، ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ پر بڑا احسان کر رہا ہے کہ مجھے یہاں کلاس میں بٹھا دیا ہے اور یہ مجھے سنا رہا ہے، تو اس نے اپنے کلمات پہنچائے ہیں، یہ آپ کو کلمات پہنچ رہے ہیں. اب آپ کا کام ہے. اب اس دن مجھے ماشاءاللہ سے بتا رہی تھیں کہ کہاں کہاں یہ ریکارڈنگز بھیج دیتی ہیں کہ میں خود نہیں میں پہچان سکتی، لیکن کہاں چلی جاتی ہیں مجھے تو نہیں پتا. لیکن بات یہ کہ ہم اپنا حصہ کہاں ڈال سکتے ہیں، ہم اپنے حصے کو کہاں پھیلا سکتے ہیں. تو یہ یہ ایک فضل ہے جس کا اصل رابطہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. سو تم میری نبوت مانو اور اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ. اصل بات یہ ہے. اور واضح رہے کہ قرآن مجید کے مطابق رسول بشر ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے چن لیا ہوتا ہے، اور وہ انسان ہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے. پھر یہاں پہ ایک لفظ آیا رجا، یرجو. یرجو رجا کا معنی ہے رے جیم الف جا اور حمزہ کا معنی امید ہے. اور اس کے اندر کیا آتا ہے؟ خوف. اس کے اندر خوف بھی ہوتا ہے، اور کہ ایسا نہ ہو کہ امید پوری نہ ہو. رجا اس فمن کا نہ یرجو لکا، کہ امید رکھتا ہے ملاقات کی اپنے رب سے. کہ خوف ہوگا ہر وقت، ایک خوف ہونا کہ پتہ نہیں میری ملاقات ہو سکتی ہے کہ نہیں. بندے اور اس کے رب کے تعلق کو یہ نمایاں کرتا ہے. اس کو ظاہر کر کے فرمایا کہ جو اپنے رب کی ملاقات اور اس کے دیدار کی امید رکھتا ہے، یا اس سے ملاقات کے وقت اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، اس کے لیے 2 کام ضروری ہیں. نمبر 1 عمل صالح، نمبر 2 عمل صالح. اور عمل صالح کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے بتایا. اس کے علاوہ سب بدعات ہیں، گمراہی ہے. جس کی نیت اچھی ہوگی، جس کا ارادہ اچھا ہوگا. عمل میں نے آپ کو، عمل وہ فعل ہے جس کے اندر 2 چیزیں ہیں، بتائیں جلدی سے اب. اور نیت اللہ کے لیے، نیت اللہ کے لیے، ارادہ الگ. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ بدعات ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دلہ ہے. دلہ سعیہم ہو جائے گا، گمراہی ہو جائے گی، گمراہی. پوری گمراہی. کہا کہ دوسرا نمبر 2 پوائنٹ یہ کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، نہ کسی دوسرے کی عبادت کرے، نہ ریاکاری کرے. ریاکاری بھی شرک اصغر ہے. پہلا پوائنٹ عمل صالح کرے. نمبر 2 یہی ہے نا، آیت میں انڈر لائن کریں نا، دیکھیں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، انڈر لائن کر دیں عمل صالحہ. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادِهِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور رب کا شرک نہ کرے، شریک نہ کرے، اور نہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرے. عبادت بھی آئے گا نا، عبادہ. بندے، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے پنجابی میں نہیں کہتے بندے کا پتر بن کے رہے. تو بندہ کیسے؟ بندہ بن کے رہے. اور بندہ کیسے بن کے رہے گا؟ کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے گا، اپنے اندر ریاکاری نہیں پیدا کرے گا. ریاکاری شرک اصغر ہے. اصغر کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹا شرک. ٹھیک ہے. ربی ہی احدہ، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت اکثر شرک اکبر ہے. وہ شرک اکبر ہے. ریاکاری شرک اصغر، دونوں لکھ لیں آپ. شرک اکبر کے نیچے لکھیں شرک، اللہ سے شرک، اور شرک اصغر لکھیں ریاکاری. بس ایک ایک لفظ لکھ کے نوٹس مکمل. تو کیا ریاکاری دکھاوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اکبر شرک اللہ سے شرک، اصغر شرک اصغر ریاکاری. شرک اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اکبر بہت بڑا، اللہ کی ذات سے. اللہ کا نا برابری، کوئی کسی کو برابری دینی ہے اللہ کے برابر. وہ بھی اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمام حصے داروں سے کہیں زیادہ ہر قسم کے حصے سے بے نیاز ہوں.
جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے سوا کسی اور کو حصہ دار بنا دیا تو میں اس عمل کو، اس کے حصے کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی میں وہ حصہ ہی قبول نہیں کرتا۔ ہوتے والے کا دن ہاں، اور اس عمل میں سے اس نے میرے لیے کیا، اگر میرے لیے کیا ہے، کیونکہ اس میں دوسرا بھی حصہ دار ہوتا ہے، تو میں اپنا حصہ بھی چھوڑ کر اسی کو دے دیتا ہوں۔ یعنی کہ لوگ بتوں کا جب پوجا کرتے تھے تو کہتے تھے یہ حصہ تمہارے خدا کے لیے، یہ ہمارے اس خدا کے، تو کہتے تم ہی رکھو۔ کبھی ایسے آپ کے ساتھ ہوا ہے ویسے کہ آپ کو ایسے بانٹ رہے ہوں چیز، تو آپ کو چیز پسند نہیں ہوتی آپ کو جو دی جاتی ہے، اور وہ آپ کو کہتے ہیں اچھا یہ فضول چیز تمہیں تو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، تم فلانی جگہ جاتی ہو، کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہیں نا، ہم ٹریول کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں تمہیں تو بڑا اللہ نے دیا، تمہیں کیا ضرورت ہے، یہ اس کو دیتے ہیں، اور مطلب حق سے بانٹنا بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ تمہیں تو اللہ نے دیا، تو بندہ کہتا ہے یہ بھی تم ہی رکھ لو۔ قربانی لوگ کرتے ہیں جب ہاں پاس اللہ کی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہاں وہ اس سے کرتے ہیں۔ اچھا، ایک یہ ہے نا عبد، جی جو عبد ہے نا یہ بڑی گہری بات ہے۔ ہم، ہم کہتے ہیں بندہ، لیکن عبد جو ہے نا اصل چیز غلام ہے۔ بالکل صحیح۔ اور غلامی کس کو دینی ہے؟ آپ نے کس کے آگے جھکنا ہے؟ آپ نے اپنے کو غلام کس کا بنانا ہے؟ کیا بندوں کا غلام بنانا ہے، یا فرشتوں کا غلام بنانا ہے، یا کسی پیر کا، یا کسی اولیاء کا، کسی ولی کا آپ نے غلام بنانا ہے، یا ویسے ہی کسی بندے کا آپ نے غلام، آپ جھکے تو غلامی میں دے دیا اپنے آپ کو، بندوں کو دے دیا، فرشتوں کو دے دیا، لیکن غلام ہم اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص سنانے یعنی کہ شہرت کی خاطر عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی سب کو سنا دے گا، اللہ معاف کر دے۔ اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے سب لوگوں کو دکھلا دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نہیں رکھے گا۔ اگر اس نے کوئی کام لوگوں کو سنانے کے لیے کیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، تو وہ ظاہر کر دے گا، اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ تو آج ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا دل تھا کہ ایک دفعہ سورۃ الکہف کا پورا ایک آپ کے ساتھ ریویو کروں، جو 4 باتیں ہیں۔ سر کیا نہیں پوری نہیں، نہیں، مطلب کہ سورۃ کہف ہمیں کیا میسج دے رہی ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں گروپ میں بھی ڈال سکتی ہوں استاذہ جی کا آخری وہ جو ہے پوائنٹس، اس سے آپ کو بہت اچھا پتا چلے گا۔ اصل میں 4 پوائنٹس ہیں، آپ ابھی لکھ سکتے ہیں، ہم 2 منٹ اور یوز کر لیتے ہیں، ہم اسی کو یوز کر کے 2-3 منٹ میں ہم مکمل کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہاں آزمایا گیا جن چیزوں سے، اس کو مکمل ہی کر لیتی ہوں میں، چلیں کیونکہ بہت تفصیل ہے۔ نمبر 1، دین سے آزمایا گیا، جو سورۃ کہف کا قصہ آتا ہے نا، وہ دین پہ آزمائے گئے تھے، وہ غار میں چلے گئے تھے اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، تو آزمائش دین کی آتی ہے نمبر 1۔ نمبر 2، آزمائش مال کی آتی ہے۔ دوسرا قصہ کون سا تھا؟ باغ والوں کا، باغ والوں کا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، نہیں 4 پر 3 نہیں 3 نمبر 3، علم کی آزمائش، کس کا قصہ آتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ۔ اور چوتھا قصہ آتا ہے ذوالقرنین کا، اقتدار کا، کرسی، اقتدار، کرسی کی آزمائش، سٹیٹس کی آزمائش۔ ہم عورتیں ہیں، ہم عورتوں میں یہی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، ساس جو ہے بہو بننا چاہتی ہے، بہو ساس بننا چاہتی ہے، یہی تماشا ہوتا رہتا ہے ہر وقت۔ تو اس کی اس میں ہیڈنگ یہ دیں گے کہ سبق سبق اس کے اندر جو ہے، جی سبق، سورۃ کہف کے جو سبق ہے وہ اس کے لیسنز جو ہیں وہ یہ نمبر 1 دین پہ قائم رہنا، مال پہ، علم پہ، اقتدار پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو استاذہ جی کا ہی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے کروں، کیونکہ
قیامت کے قریب جو ہے یاجوج ماجوج ہیں ان کا ذکر ہے بہت زیادہ، کیوں وہ آئیں گے، وارننگ دی جا رہی ہے۔ وہ کہاں ہیں کدھر ہیں یہ تو ہمیں نہیں یہ پتا کرنا، بس ایک فساد ہے، فتنہ ہے جو پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں بچا کے رکھے۔ یہ جو مین 4 چیزیں ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں سوچ رہی ہوں کہ استاذہ کا ہی چھوٹا سا کلپ ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ اہمیت اس میں اس کی نور ہوتا ہے نا آپ کے پاس، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کا علم کا نور، علم کا نور ہوتا ہے، برکت کا نور ہوتا ہے، سیکھنے کا نور ہوتا ہے وہ آپ کے اندر۔ آپ یہ سوچیں کتنی صورتیں ہیں جو کہ کہیں گئیں کہ روز پڑھو، پورا قرآن اترا ہوا ہے، اور کتنی صورتیں ہیں جو کہ کہیں گئی ہیں، فلک ناس موزتین، ٹھیک ہے، فاتحہ روز پڑھو۔ ابھی سورت سجدہ کی ماما بات کریں تھی، سورت سجدہ روز پڑھ لو، آیت الکرسی، آیت الکرسی نہیں، سورت کون سی پڑھنے کو کہا گیا؟ سورت ملک کہا گیا روز پڑھو، سورت حامیم سجدہ، سورت سجدہ اور سورت حامیم سجدہ الگ الگ بالکل، حامیم سجدہ سورت فصلت ہے، اس کو لکھ لیں، فصلت، فصلت کو کہتے ہیں حامیم سجدہ، جی، لیکن سورت سجدہ الگ سورت سجدہ الگ ہے، سجدہ علیحدہ ہے لیکن حامیم سجدہ ہم پڑھتے ہیں۔ سورت واقعہ روز پڑھنے کو نہیں کہا گیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی نہیں۔ سورت ملک رات کو سونے سے پہلے، ہاں سورت ملک ہے، واقعہ کا کہیں نہیں ذکر ہے، یہ اپنے آپ پہ زبردستی چیزیں نہیں ڈال، نہیں بالکل نہیں کہا گیا جاسر۔ یہی میں اس لیے کلیئر کرنا چاہتی ہوں، پلیز بدعت مت کیا کریں، جو ہاں ٹھیک ہے شوق سے خود پڑھتے ہیں پڑھیں۔ رات کو سورت ملک تو آرام سے پڑھ لیتے ہیں، سورت سجدہ پڑھتے ہیں، اگر لیٹ کو پڑھیں تو سجدہ اس کو تو چھوڑیں جو سورت زمر پڑھنی ہے، کبھی پڑھی ہے سورت زمر؟ کبھی بھی نہیں پڑھی، کبھی پڑھ کے دیکھیں، زبردست صورت ہے، دماغ پھاڑنے والی صورت ہے۔ رات کو مغرب کے بعد سے لے کے یہ صورتیں پڑھنی ہیں۔ میرا سوال یہ تھا ہم، کہ وہ سجدہ فوراً کرنا ہوتا ہے تو نہیں اچھا بلکہ اس بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں بس سے لیٹ کی پڑھ لیتی ہوں تو پھر وہ جو سجدہ ہے ہوتا ہے نا تو اس وقت میں فوراً میں کہتی ہوں اس کے پاٹ کر لوں تو اور اگر رہ گیا سیدھا ہی تو وہ پھر گناہ میں تو نہیں آتا کہ صبح کر لیں۔ نہیں، اس کا گناہ نہیں ہوتا، سورت سجدے کا یہ سجدہ ہے جو ہوتا ہے اس کا گناہ نہیں ہوا کرتا، ٹھیک ہے۔ میری وہ حالت ہوتی ہے بیٹھے لیٹے ہوں یہ ہوتا ہے بیٹھ سے اٹھ کے دیکھ پڑتا ہے لیکن سستی کیا ہے اثر کے پہلے ہی پڑھ لینا چاہیے۔ مغرب کے مغرب کے بعد رات شروع ہوتی ہے۔ سوری سنتے ہیں جی، یہ اقتدار کیا ہے؟ اقتدار کرسی، اور رینک، دیکھیں میری بات سنیں، کرسی لینے کا شوق سب کو ہے کہ ہمیں کرسی ملے، اقتدار ملے، ساری کہانی اقتدار کی ہے، ہاں لڑائیاں ہی اس طرح کی ہیں۔ بڑے بچے کو مثلا چھوٹی دے دو کوئی کہتا ہے ہم، بیوی کو ہاں بات یہ کہ اگر آپ یہ تھوڑی تھوڑی بھی پڑھنی شروع کریں نا سورۃ زمر روٹین سے ڈیلی، تو پڑھنی تو روز کی ہے لیکن چلیں ایک رکوع روز پڑھ لیا کریں، ایک پیج پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روز پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ جب پڑھتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے بھی ہے سنت کی بات۔ تو جب آپ سنت فالو کرتے ہیں، ایک ہے کہ آپ اپنے دل کی بات فالو کرتے ہیں۔ پڑھے نہ سو سکتے ہیں جی جی، تب تو یاد ہوئے گی نا، لگا لیں، ہاں تو پھر
اس کو لگا لیں. دیکھیں میری بات سنیں, اپنے لیے ابھی یہ لاسٹ لکھ لیں کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کو یہ لکھوا دوں. نمبر 1 سورہ ملک آپ نے پڑھنی ہے روز. نمبر 2 سورۃ السجدہ. یہ 32 نمبر پہ سورت ہے. قرآن ہے ادھر کہیں پڑا ہوا؟ نکالیں ذرا. ہاں جی دکھائیں, نمبر 32 پہ ہے تو اس سے پتہ چلے گا کون سے پارے میں ہے. پھر آپ سورۃ البقرہ کی آخری آیات وہ رات کو روز پڑھ کے سویا کریں, ٹھیک ہے. یہ عربی کا قرآن ہے, دوسرا دیکھیں. کس انسپائر نے سورت سجدہ ہاں چلیں کوئی بات نہیں. سورت کا یہ جو ہمارے پاس روز پڑھنے کے لیے نا, سورت اخلاص, فلق, ناس, ان کو روز پڑھنا ہے. ڈیلی پڑھنے والی صورتوں کو میں بتا رہی ہوں. ہاں اور وہ اذکار میں آ گئی, صبح اور شام کے اذکار میں, مطلب روز پڑھنی ہے, رات کو سونے سے پہلے کی بات کر رہی ہوں. سورت ملک آ گئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت زمر پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. وہ ضرور سورت زمر کی تلاوت کرتے تھے. تو ہم تھوڑی اس میں ماشاءاللہ سے ہم ہم 39 سورت میں آیا, یہ سورت ہاں بس ان کو آپ نے پڑھنا ہے. آپ روز ایک آدھ صفحہ سورت زمر کا پڑھنا شروع کریں, بہت ہی پیاری ہے. سورت اسراء بھی پڑھا کرتے تھے, اسرائیل. یہ بیٹا میرا اور آخری آیات تو ماشاءاللہ پڑھائی کرتے تھے. بارک اللہ فی. آج کی آیات کے متعلق اب آپ کے مجھے وہ چاہیے ریفلیکشنز, جلدی بتائیے, پھر ہم انشاءاللہ تعالی مکمل کرتے ہیں اس کو. جی جناب کون بتائے گا آج کی آیات سے آپ نے کیا سیکھا؟ جی جی کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ویری گڈ. کسی چیز کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے, اور اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا. آپ بتائیں. اور سورۃ الفردوس مانگنی چاہیے. جنت الفردوس. چلیں بتائیں اور آپ لوگ. اور کوئی بات؟ ان کے راستے پہ تو چلنا ہی انشاءاللہ. دیکھنا اس میں بتایا گیا کہ جنت الفردوس سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا, جو اچھے عمل کرے گا, صالحات کرے گا. اس میں سمیتا نے جیسے استادہ کا سبق پڑھ کے سنایا کہ نماز, روزہ, لا الہ الا اللہ, اس کو سمجھ کے, کلمہ ایسے نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ان کو سمجھ کے کلمے کو پڑھنا ہوگا. صالح جو ہے نا, عمل صالح, اس میں کلمے کا سب سے پہلے اول جو ہے نا, جو نبی لے کے اٹھے وہ کلمہ لے کے اٹھے. ابھی قرآن ہی نازل ہوا, ابھی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی, پہلے کلمے کا لے کے اٹھے کہ لا الہ الا اللہ. تو یہ قریش مکہ کو اس قدر آگ لگ گئی کہ انہوں نے ان سے تعلقات چھوڑ دیے, اور جتنے تھے اہل مکہ والے انہوں نے بھی نبی سے تعلقات چھوڑ دیے, رشتہ داروں نے بھی چھوڑ دیا کہ یہ کیا کلام لے کے آ گیا. مانتے تھے یہ امین ہے, یہ سچا ہے, صدیق ہے, لیکن انہوں نے یہ پسند نہیں کیا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے اندر کیا تھا کہ میرا مال کا حق اللہ کا ہے,
میری جان کا حق اللہ ہے، میری اولاد کا حق اللہ ہے، مجھے اس کے اللہ کے راستے پہ لگانا ہے، اولاد کو، مال کو، جان کو، اپنی ساری سوچ، اپنی خواہشات کو اللہ پہ قربان کرنا ہے۔ یہ اس بات کا کہ جنت الفردوس لینے کے لیے یہ عمل لازمی ہے صالحہ، کیونکہ ہم جو دنیا اتنی بارونق ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت دنیا بھی بنائی ہے، تو ہم اسی میں ریجھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کام آج پہنچے، یہاں پہ سب کچھ اکٹھا کر لیں، حلال بھی کر لیں، حرام بھی کر لیں، ہر کدھر سے ادھر سے جو کچھ بھی ہے ہم اکٹھا کر کے اور یہاں دنیا بنا دیں، وہ عمل ہماری بتائیں، دنیا میں لوگوں میں عزت ہو جائے۔ عمل بتائیں، حلال حرام کیسے مکس ہو جاتا ہے، وہ واقعہ بتائیں۔ ہاں، ایک جگہ ہم بعض گئے، اوقات جو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مجھے بڑی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کام حرام ہو رہا ہے، ہاں اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے مجھے اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے۔ ہم لوگ نہ گئے بچوں کو لے کے، نا بچے آئے ہوئے تھے میرے، پوتی کے بچے آئے تھے، بچے اپنے بھی تھے میرے، بس نام پوتے نہیں، کے بچے بس تھے، ہم گئے۔ وہ سارے گئے ہوئے، وہ ساروں کو سمیتا لے گئی، کہتی ماما بچے آئے ہوئے ہیں تو ان کو دکھاتے ہیں، وہ اپنا کہاں لے گئے، کسی پارک میں لے کسی گئے، پارک میں لے وہ گئے، اس کے جمپنگ، جمپنگ پارک۔ اچھا اچھا جی، وہاں پہ میں بھی، یہ بھی مجھے بھی لے گئی کہ چلے ذرا دیکھ لیں، دل پہ جاتا ہے بندہ بچوں کو دیکھ کے۔ جب ہم وہاں چلے گئے تو بچوں نے تو اتنا انجوائے کیا، وہ جمپنگ جمپنگ جمپنگ، کودتے اچھلے چھلانگے مارتے، بڑے خوش۔ جو ان کے باپ تھا نا وہ بھی کودنا شروع ہو گیا اندر جا کے، مجھے بڑا برا لگا، کیونکہ میں جو دیکھ رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی بچے ہیں، لڑکیاں ہی لڑکیاں، نہیں لڑکا کوئی نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں، لڑکیاں ہی وہ تھیں، جو ہے نا فیس پیس نہیں کی ہوئی تھی چھوٹے نا، بچے تھے۔ پے نہیں کیا ہوا تھا، ہاں؟ انہوں نے پے نہیں کیا ہوا تھا پیرنٹس نے۔ ان کا باپ جو پیرنٹس تھی، ماں بھی لگ گئی، باپ بھی لگ گیا، نانی بھی لگ گئی، سارے کودنے شروع ہو گئے۔ تو وہ لوگ پہلے ساکس دیتے ہیں، پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں، ساکس دیتے ہیں، تو اچھا ہاں، کچھ بھی نہیں، تو ایسے ہی گھس کے میرا دل چاہے کہ میں لیکن ان کو چھڑی سے ان کی پٹائی کروں، مجھے اتنا آیا، میں نے کہا یہ حرام کر رہے ہیں، ان کو مزہ آ رہا ہے، ان کو لذت آ رہی ہے، دنیا نا، وہ دنیا میں آئے، کود رہے ہیں دنیا میں، تو دنیا کا مزہ لے رہے ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، کیونکہ پیسے دینے تھے، اگر ان کا بھی شوق تھا تو وہ اپنے پیسے جمع کرا جمع کراتے بغیر پیسوں، اور مسلمان ہو کے مسلمان ہو کے یہ قصہ آپ انہوں نے یہ کیا۔ کیسی اگزامپل کرتے ہیں، یہ اس قسم کے حرام حلال کا ہمیں نہیں پتا ہوتا، جب تک ہم کلیئر نہیں ہو جائے نا صاف۔ گئے ہیں کسی دکان پہ تو اس کی چیز اٹھا کے کھا لی، چلو جی، ایک تو چکھی کھٹی کے میٹھی ہے، لینی ہے، خریدی نہیں ہے، لینے کی نیت ہے، ایک کھاتی، دوسری کھاتی، یہ بھی حرام ہے۔ وہ کرتے ہیں ارادہ اور نیت، بھائی ہے نا، ارادہ اور نیت، نیت جو ہے نا وہ تو بھوکی ہے۔ اس لیے چیزیں لے لیتے ہیں کہ ہم یوز کر کے واپس کرتے ہیں، ہاں کرسمس پہ جیسے یہاں پہ یہ بھی ہے، اچھا، ہاں بہت بڑا فتنہ یہ بڑا فتنہ ہے، وہ لے کے آتے ہیں کہ پہن کے یا لگا کے، اور پھر ہم واپس کر دیتے پھر پارٹی ہو جائے گی نا ختم، تو پھر یہ ہم لیمپ واپس کرائیں گے، اس کے ٹیگ لگائے ہوئے ہیں۔ میں نے بھی کچھ لیا، ماسک لیا اپنی تشکیل کا، تو انہوں نے مجھے بڑا انکمفرٹیبل سا لگا، تو میں نے ان کو کہا میں نے نہیں لینا، یہ جو ہے نا چیز لائے، استعمال کی، پھر واپس کی، ریاکاری، یہ شرکی اثر ہے۔ یہی وہ ابھی کہہ رہی ہے، کہا کہ ہاں ہم واپس لے لیتے ہیں، تم واپس بھی نہ دو اور تم استعمال کرو، تم رکھ لو، پیسے ہم تمہیں واپس دے دیں گے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں نے کہا میں واپس کر تو رہی ہوں، پیسے تم دے رہے ہو لیکن میں یہ یوز کروں گی، اگر میں تب تک یوز، کیونکہ اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ واپس لے لو، اگر میں یوزڈ ہوگی میں دوبارہ تمہیں سے ہی خریدوں گی۔ تو نے کہا ہاں بہت اچھی تم نے ہمیں ہیلپ کی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی وہ دیتی ہوں، میری نانا ہائی کورٹ میں پاکستان بننے سے پہلے منشی تھے اچھا جج کے، تو کھانا گھر آئے تو کھانا کھایا تو وامٹ ہو گئی، انہوں نے کہا کہ کہاں سے آیا تھا کھانا، تو میری نانی نے کموگی تھی، تو میری نانی نے کہا کہ
کوئی بندہ ہے تو اس نے کہا تھا منشی صاحب نے بھیجا مرغی بھیجی ہے عدالت سے. تو میں نے کہا میں نے تو نہیں بھیجی تھی. سارا پھینکو کھانا, یہ کدھر سے ہے, میں نے تو کسی سے نہیں بھیجی. تو اس زمانے میں لوگ ایسے تھے, وہ الٹی ہو گئی. ان کو الٹی ہو گئی تھی, انہوں نے سارا کھانا پھینکوایا. انہوں نے کہیں کو آرام کا ہوگا, کسی نے جج سے کام کروانا ہوگا, میرے گھر دے گیا. وہ جسم نے قبول نہیں کیا. جسم جو تھا وہ پاک تھا. وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے میرے پاکستان سے نکلنے کی میری نکلنے کی وجہ یہ تھی. اپنے میرے ہسبینڈ جہاں کام کرتے تھے وہاں پہ لوگوں کے کام ہو سکتے, پاکستان میں جاب تھی. تو ایک بندہ میں 8 کے 9 مرغیاں, مجھے کبھی نہیں بھولتا, وہ باہر سے پکڑا کے گیا. ہاں جی. اور میں نا اس کے پیچھے بھاگی. جب تک بندہ لے کے آتا تھا نا, نوکر کوئی کام والا, مطلب ڈور سے لے کے میرے کمرے تک آیا, وہ ڈرائیور جا چکا تھا, بھاگ چکا تھا. میں نے فوراً میں نے کال کی, میں نے کہا بات سنیں, یہ تو حرام ہے, ہم تو نہیں کھا سکتے, ہمارا کوئی ان کے ساتھ دینا لینا نہیں, کچھ کرنا نہیں. میں نے سارے نوکروں کو اس وقت بانٹ, میں نے کہا یہ ہم نہیں کھا سکتے. اور وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں. ہم نے حرام اگر کھانا ہے, اور میرے بچوں کو اگر حرام کھانا پڑے گا, شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے سن لیا, تو مجھے یہ اللہ نے, کوئی ہوتا ہے نا کام. ہمارے والد تھے وہ کافی کوئی ہائی اس پہ تھے. تو علامہ اقبال جب چھوٹے سے تھے تو بہت رو رہے تھے رات کو. تو ان کی والد نے کہا بیوی کو کہ بچے کو دودھ پلاؤ اپنا. تو اس نے کہا کہ میں دودھ نہیں پلا سکتی. تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ میں جہاں تمہیں اب نوکری ملی ہے وہاں سے مجھے حرام کا شبہ ہے. میں مجبور تھی, میں نے کھا لیا, لیکن میں اپنے بچوں کو مجبور نہیں کر سکتی, میں نے اس کو دودھ ہی نہیں پلانا جب تک وہ نکل نہیں جائے گا میرے جسم سے. آج پڑھنا فٹافٹ. ادھر نکل رہے ہیں ہم, ادھر جا کے. اچھا, خالدہ جی کا بھی ہے کمنٹ کہ ریاکاری سے بچیں, انہوں نے یہ کہا, اور نیت مخلص کریں. بالکل صحیح بات ہے, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فی. بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کے ریمارکس سے, سب کچھ سے بہت فرق پڑتا ہے, انسان ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتا ہے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فی. آخری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ ایسی جنت الفردوس ہے کہ جس سے وہ جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے. ایسا دل لگے گا وہاں پہ, ایسے مزے ہوں گے اور بھی ہو کہ جگہ بدلنی نہیں چاہیں گے, کہیں گے ادھر ہی جم کے بیٹھے رہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.